یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ مدنی مکالمے میں آج ہمارا موضوع ہے احساس کیجئے۔ کس چیز کا احساس کیجئے اور اس احساس سے کون کون سے ہمارے جو مرادیں ہیں انشاءاللہ تعالی اس کی وضاحت آپ سے عنقریب کی جائے گی۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو کوئی مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اچھی اچھی نیتیں بھی کر لیجئے، اللہ کی رضا کے لیے اول تاخیر سلسلے میں شامل رہوں گا، توجہ سے سنوں گا، اہم مدنی پھول لکھ لوں گا۔ موبائل فون کا استعمال اول تاخیر اس سے بچوں گا۔ میں بھی نیت کرتا ہوں الہ کلمۃ الحق، یعنی اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کروں گا۔ حدیث پاک میں الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، اس کی پیروی کی بھی نیت کرتا ہوں حدیث پاک کی۔ اور خیر الناس من ینفع الناس، یہ بھی حدیث پاک ہے کہ تم میں سے بہتر انسان وہ جو دوسروں کو نفع پہنچائے، اس کی بھی نیت کرتا ہوں۔ بلکہ آج تو آپ سب اس بات کی نیت کریں کہ یہ حدیث پاک پر عمل کریں گے، کیونکہ یہ تکلیف پہنچانے کے حوالے سے آج ہمارا سلسلہ ہے کہ ہم مختلف انداز سے لوگوں کو تکلیفیں پہنچاتے ہیں اور اس کا ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ آج ہمارا موضوع یہ ہے کہ اپنی آسانی کی خاطر دوسروں کو تکلیف میں مبتلا کرنا یہ ہرگز مناسب نہیں ہوتا، اور ہمارا موضوع بھی یہی ہے۔ ہمارے اسلاف رحمہم اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کی ان پر کروڑ رحمتیں ہوں، ان کی زندگی ہمیں اس معاملے میں بڑا عظیم درس دیتی ہے۔ وہ درس یہ ہے کہ ایک بزرگ کے گھر میں چوہوں کی ریل پیل تھی، تو کسی نے مشورہ دیا کہ حضور بلی پال لیجئے۔ فرمایا کائے کیوں؟ فرمایا بلی پالیں گے تو چوہے نکل جائیں گے۔ فرمایا چوہے نکل کر کہاں جائیں گے؟ پڑوس کے گھر میں۔ اپنی تکلیف کو میں پڑوس کے گھر میں ڈال دوں؟ نہ بھائی، چوہے میرے گلے بھلے، مطلب میرے گھر میں درست ہے۔ اس طرح کا ذہن ہمارے بزرگوں کا ملتا ہے۔ ہمارے سلسلے کی جو بنیاد بنی آج، وہ بنیاد بھی میں عرض کر دیتا ہوں۔ پچھلے دنوں کا ایک واقعہ ہے، انہی دنوں کا واقعہ ہے کہ اچھا جس کا واقعہ اسی نے مجھے بتایا ہے کہ رات کے 2 بجے موصوف اپنے گھر میں اے سی لگوا رہے تھے۔ رات کے 2 بجے اپنے گھر میں اے سی لگوا رہے تھے، اور اے سی کا معاملہ یہ تھا کہ 2 بجے ڈرل بھی چلنی ہے، 2 بجے تھوڑے بھی چلنے ہیں۔ خود انہوں نے بتایا کہ رات 2 بجے تھے اور بلڈنگ تھی، عمارت تھی۔ ایک شخص میرے گھر پہ آیا، رات کے 2 بجے گھنٹی ماری۔ میں نکلا تو کہا کہ بھائی جان کرم کیجئے، رات کے 2 بجے یہ
شور کا یا ٹھکائی کا کون سا وقت ہے، ہمیں نیند نہیں آ رہی ہے اور ہمارے لیے تکلیف کا باعث ہے۔ خیر اس نے مجھے کہا کہ میں نے وہ بند کر دیا، لیکن مجھے ایسا ہوا کہ چلو یہ تو ایک ان معنوں کا شریف آدمی کہلائے گا کہ بند کر دیا، ورنہ کوئی کہہ دیتا کہ یار تم اپنے گھر میں سو، میں اپنے گھر میں کر رہا ہوں، تم کو کیا تکلیف ہے۔ اچھا، اب یہی بات جب میں نے کسی سے بیان کی، جب مدنی مکالمے کا موضوع ہمارا ڈسکس ہو رہا تھا، تو مجھے کسی نے کہا کہ بعض اوقات گرمی میں اے سی والے ملتے نہیں ہیں، تو 7 کا بولتے ہیں تو رات کو 10 بجے 11 بجے یہ گھر آتے ہیں، اور یہ مطلب بیزی ہوتے ہیں، تو اس میں اب کسی کو اے سی والا جلدی نہ ملے تو کیا کرے؟ کہ یار جلدی نہ ملے تو کو اگلے دن صبح کو 8، میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ صبح 6-7 بجے کا وقت رکھیں۔ دیکھیں نارمل ہمارے یہاں کلچر میں تقریباً 8 ساڑھے 8 بجے تک کا، 7 ساڑھے 7 8 بجے تک کا عام آدمی کے سونے کا معمول ہوتا ہے۔ ایک یہ اسپیشل کیسز ہوتے ہیں جو مطلب رات بھر جاگتے ہیں اور پھر مزید مطلب کہ دن بھر ان کے سونے کا جدول ہوتا ہے، کہ نارملی ہمارے یہاں رات سونا جاتا ہے کیونکہ صبح بچوں کے مدرسہ، اسکول، لوگوں کے کام کا، جاب وغیرہ کا سلسلہ رہتا ہے۔ تو ایسی صورتحال کے اندر یہ غور کر لیا جائے کہ ہمارے یہاں ایک بڑی تعداد وہ ہے جو اگر نمازی ہے تو وہ بھی فجر کی نماز کے بعد 1.5-2 گھنٹے سونے کی عادی ہوتی ہے، اور پھر 8:30 ساڑھے 8 9 بجے اٹھتے ہیں اور اپنے کام کاج پہ جاتے ہیں۔ صبح بچوں کے لیے پھر ہوتا ہے پرابلم۔ تو ان حالات کو سامنے رکھ کر پھر اپنے کام کا جائزہ لینا چاہیے۔ تو یہ میں نے کچھ ان کو وضاحت کی کہ یار کچھ بھی ہے مگر سونے کا حق حاصل ہے یار بلڈنگ میں رہنے والے کو، اور آپ 2 ڈھائی بجے 3 بجے آپ کو بولے میں 5 بجے صبح کروں گا، بولے 4 بجے صبح کروں گا، اور میرے گھر کی 4 دیواریں میں ڈرل کر رہا ہوں، میں تھوڑے چلا رہا ہوں۔ تو یہ اس پر غور کر لیجئے، تمام عاشقان رسول اس پر غور کر لیجئے کہ ہم کس کو کس طرح تکلیف دیتے ہیں۔ دوسرا سبب ہمارے اس موضوع کو لینے کا کہ پچھلے دنوں ایک گلی کا واقعہ ہے، اور یہ مسلسل اس گلی میں اس محلے میں یہ واقعہ ہوتا ہے کہ ایک شخص رات کو 2-2:30 بجے گھر آتا ہے، اور 2-2:30 بجے گھر آنے کے بعد ایک ٹھیک ٹھاک ہارن بجاتا ہے۔ بنگلے وہاں بنے ہوئے، مکان بنے ہوئے، بلڈنگیں بھی بنگلے مکس ہیں، تو وہ ٹھیک ٹھاک وہاں پر ہارن بجاتا ہے نا، ہارن بھی ہارن ہے، ہاں ہارن ہے۔ تو اب اس کو سمجھانے کے لیے گئے نا کہ یار آپ روزانہ رات کو، تقریباً روزانہ رات کو کہہ سکتے ہیں، آپ روزانہ رات کو آتے ہیں، رات کو اب 2-2:30 بجے اپنی کار کا جو مطلب ہارن بجاتے ہیں آپ، تو یہ ہارن جو ہے نا یہ اس سے مطلب بہت تکلیف ہوتی ہے محلے والوں کو، ہمیں بھی تکلیف ہوتی ہے، اس نے کہا مطلب ہمارے گھر والوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اب اس کا جواب سنیے، کہنے لگا یار میں کیا کروں کہنے لگا میں کیا کروں، چوکیدار اندر سویا ہوا ہے، اب ہارن بجاتا ہو تو اتنی دیر کے بعد وہ اٹھتا ہے، اب اس کو بھی تو اٹھانا ہوتا ہے۔ اب وہ یہ نہیں سوچتا کہ جس ہارن سے اس کے اندر کوارٹر میں سویا ہوا چوکیدار اٹھ رہا ہے، اس ہارن سے محلے والوں کا کیا عالم ہوتا ہوگا، کہ وہ تو کار بھی باہر روڈ پہ کھڑی ہوئی ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو تکالیف دینے کا جو ایک انداز احساس نہیں ہے، ہمارے جو پرابلم یہ کہ ہمارے یہاں یہ احساس نہیں ہے کہ میرے کس فعل سے میرے گھر والوں کو تکلیف ہو رہی ہے، میرے پڑوسیوں کو تکلیف ہو رہی ہے، میرے محلے والوں کو تکلیف ہو رہی ہے، کار والے کو تکلیف ہو رہی ہے۔ تو اس کی ہم نے پوری ایک فہرست تیار کی ہوئی ہے کہ ہمارے تکلیف دینے کے حوالے سے ایک عجیب و غریب مزاج بنا ہوا ہے۔ میں نہیں کہتا کہ یہ کہہ کر اب بولتا کہ میں آج تمہیں تکلیف دینے جا رہا ہوں، رات کو 2 بجے تمہارا تکلیف دینے کا دور شروع ہوگا، لہٰذا تم تکلیف سہنے کے لیے تیار رہنا۔ ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی مطلب یوں اعلانیہ تکلیف دینے آتا ہوگا۔ احساس، اس لیے ہم نے موضوع کا نام رکھا ہے، آج کا موضوع رکھا ہے احساس کیجئے۔ ہم احساس پیدا کریں کہ میرے کس عمل سے میرے پڑوسیوں کو، میرے گھر والوں کو، میرے آس پاس والوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ یہ ہمارا آج کا
موضوع ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جی آپ نے سیدھے سے شروع کرتے ہیں. جزاک اللہ. آپ نے جو ابھی تمہیدی کلمات میں 2 واقعات سنائے، تو اس میں جو آپ نے خود ہی فرمایا کہ ہمارا موضوع احساس کیجیے، تو یہ احساس پیدا کرنے کے لیے ہمیں ایک حدیث پاک جو ہے ہمارے لیے بہترین مشعل راہ ثابت ہو سکتی ہے. صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے کتاب الایمان میں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، یعنی تم میں سے کوئی بھی شخص تک اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے لیے جو پسند کرتا ہے وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرنے والا نہ بن جائے. تو یہ جو حدیث پاک ہے اس کی شروع میں علماء کرام نے بہت کلام کیا ہے. تو اگر ہم اس حدیث پاک پر غور کریں تو ہم یہ اپنے لیے پسند نہیں کرتے کہ کوئی مجھے رات کو 2 بجے تنگ کرے. میں اپنے لیے پسند نہیں کرتا ہوں کہ میرے گھر کے دیوار کے برابر میں کوئی رات کو کھڑا ہو جائے اور ہتھوڑی ٹھوکنا شروع کر دے. رات کے 2 بجے کی قید آپ نے لگائی. میں تو اس بات کو پسند ہی نہیں کرتا کہ مجھے کوئی کبھی تنگ کرے، کبھی تنگ نہ کرے. یا میرے گھر کے رات کو 2 آگے بجے کیوں؟ اس کو 10 بجے کی اجازت ہے نہیں ہے. اگر تکلیف کسی کو بھلے دن میں بھی ہوتی تو اس کی بھی اجازت مجھے نہیں. تکلیف، مجھے کوئی تکلیف ہی نہ دے. جی جی بالکل. میرا تو مزاج بازوں کا جیسا بنے گا. صحیح بات. جی. اور میرے گھر کے آگے آ کر کوئی ہارن بجائے میں اس کو پسند نہیں کرتا. تو جو چیزیں میں خود پسند نہیں کرتا تو وہ اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کے حوالے سے بھی یہی احساس کریں کہ جو مجھے نہیں پسند ہے، یعنی جس چیز سے مجھے تکلیف ہوتی ہے تو اسی سے جو ہے وہ دیگر لوگوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے. جیسا آپ نے فرمایا تو بعض اوقات یہ تکلیف کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی 1 یا 2 کے ساتھ مخصوص نہیں ہوتا. یہ ہمارے یہاں بعض جگہ ایسا معمول ہے کہ وہ جو ٹنکیاں بنی ہوتی ہے وہ مکان کے باہری حصے میں جو بالکل گلی کے ساتھ ہوتا ہے، تو اس میں اوور فلو کا جو پائپ ہوتا ہے وہ گلی میں چھوڑا ہوتا ہے، جس سے کیا ہوتا ہے کہ اوپر سے جب ٹنکی بھرتی ہے تو گھر والوں کو پتہ نہیں چلتا، وہ باہر پانی بہتا رہتا ہے، محلے والوں کو پتہ چل جاتا ہے، محلے والوں کو پتہ چلتا ہے، وہ راستے میں کیچڑ ہو جاتا ہے، پھر وہ دروازہ بجاتے ہیں. اور بسا اوقات وہ رات میں ایسا ہو رہا ہوتا ہے یا فجر کے وقت ایسا ہو رہا ہوتا ہے وہ دروازہ بھی نہیں کھلتا، تو یوں نتیجتاً وہ گلی جو ہے کیچڑ آلود ہو جاتی ہے، پانی ہو جاتا ہے، آنے جانے والے تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں. تو یہ بظاہر ہے ایک چھوٹا سا عمل، یعنی وہ اوور فلو کا پائپ اپنے گھر کے اندر بھی کر سکتے ہیں یا اس کا کوئی نظام بنا سکتے ہیں، مگر اس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. ہاں جب ان کو اس بات سے تکلیف ہوتی ہے یہ کہیں سے ہم گزر رہے ہوں اور ہمارے اوپر کہیں سے اوپر سے پانی آتا ہے یا راستے میں کیچڑ عائل ہوتا ہے تو پھر اس تکلیف کا احساس ہوتا ہے کہ یار یہ کیا چیز ہے، یعنی اس کو سینس نہیں ہے کیا. تو جب یہ سینس ہمارے اندر آئے گا اور ہم کوشش کریں گے، ہم پر پڑے گی تو ہمیں احساس ہوتا ہے. تو ہم اپنا احساس جب کریں دوسرے کا بھی احساس کریں، اپنے لیے وہ جو پسند کر رہے ہیں اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے پسند کریں. اس بات کو اگر اپنی زندگی میں ہم راسخ کر لیں گے اس مدنی پھول کو تو انشاءاللہ عز و جل یہ ہے کہ احساس کیجیے والا مدنی پھول ہمارے لیے آسان ہو جائے گا انشاءاللہ. مسلم کا آپ نے بات کی نا، اسی طرح سے ملتی جلتی ایک اور حدیث پاک بخاری شریف ہی کی ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. مسلمان ہے ہی وہ شخص کہ جس کی زبان سے کامل مسلمان، یعنی مرادی جہاں پر بھی اس طرح کا ہوتا ہے جیسے لا یؤمن احدکم حتی آپ نے جو حدیث پاک بتائی، وہاں پر بھی یہی ہے کہ کامل ایمان والا اور کامل مسلمان وہی شخص ہے کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھوں سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. تو اب جہاں پر وہ تکلیف کا سبب بن رہا ہے جس اپنی زبان کے ذریعے سے، اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے، اور شارحین نے لکھا ہے کہ یہاں پر حدیث پاک میں پہلے زبان کو ذکر کیا، اس کے بعد ہاتھوں کو ذکر کیا، کیونکہ زبان کی تکالیف وہاں تک پہنچ سکتی ہے جہاں پر ہاتھ اپنی تکلیف کو نہیں پہنچا سکتا. تو اسی لیے اگر اس بات کو پیش نظر رکھیں کہ کامل مسلمان کی تعریف ہی جو ہے یہ بتائی جا رہی ہے کہ کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے، جس کے ہاتھوں سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. بلکہ علماء نے ان دونوں احادیث کو ملا کر یہ فرمایا کہ یہ پہلی حدیث اور دوسری حدیث، یعنی پہلی حدیث میں بھی ایمان نے کامل کی علامات بیان کی کہ دوسری حدیث میں اس کا تکملہ بیان کیا گیا، یعنی اس میں یہ بیان کر دیا گیا کہ اپنی زبان اور اپنے ہاتھ سے مسلمانوں کو محفوظ رکھے. وہیں یہاں بھی یہ بھی بیان کر دیا گیا کہ یہ تو ہے، ساتھ میں یہ کہ اپنے لیے جو پسند کرے دوسروں کے لیے پسند کرے. تو یوں ایک مکمل چیز بیان کر دی، ایک ضابطہ بیان کر دیا کہ اس کو اپنے لیے ایک زندگی کا طریقہ بنا لیں کہ نہ زبان سے تکلیف دوں گا نہ ہاتھ سے تکلیف دوں گا، اور جو چیز مجھے پسند نہیں ہے وہ دوسروں کو بھی پسند نہیں ہے، جو مجھے پسند ہے دوسروں کو پسند ہے. اس کو اگر اپنے لیے کوشش کرے، اپنا لے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اصل میں یہ بات تو شاید آپ سب کے لیے نہیں ہوگی، مدنی چینل کے ناظرین کے لیے، کہ یہ روایت بھی کئی دفعہ ہم نے شاید سنی ہوگی اور کئی مرتبہ اس موضوع پر بھی بات
ہو سکتا ہے کہ آپ نے مدنی مذاکرے میں بھی سنی ہو، مدنی مکالمے میں بھی سنی ہو، دیگر مختلف بیانات اور سلسلوں میں بھی سنی ہو، ظلم کا انجام ہے، بہت سارے ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس پہ اس طرح کی تکالیف دینے کے حوالے سے مدنی پھول بیان کیے جاتے ہیں۔ دعوت اسلامی کے ماحول میں تو یہ کثرت کے ساتھ بیان کیے جاتے ہیں کہ حقوق العباد کے حوالے سے بہت زیادہ اس میں خیال رکھنے کی کوشش کا درس دیا جاتا ہے کہ اس کی آپ کوشش کیجئے، خیال رکھیے اپنے حوالے سے، دوسروں کے حوالے سے۔ مگر بسا اوقات ہوتا یہ ہے کہ خود ہماری ذات کسی کو تکلیف پہنچا رہی ہوتی ہے اور ہماری توجہ نہیں ہوتی، یہ بھی ہوتا ہے، ہماری توجہ نہیں۔ یعنی یہ جو رات کا 2 بجے جو اے سی لگانے والے کا جو میں نے واقعہ بیان کیا، ممکن ہے بلکہ میرا گمانے غالب ہے، میں ان کو جانتا ہوں کہ کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ وہ جیسے شعور میں ہوتا ہے، یہ بھی غفلت ہے، شعور میں ہونا چاہیے، بھائی کیوں نہیں تھا شعور کے اندر، لیکن نارملی طور پر یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے ذہن میں ہو کہ یار ابھی رات کے 2 بجے تو کسی کو واقعی تکلیف ہو رہی ہوگی، مگر ہو رہی ہوتی ہے۔ تو ایسا بعض اوقات ہمارے شعور میں نہیں ہوتا۔ اسی طرح ایک اور شخص نے مجھے بتایا، وہ بھی بلڈنگ میں رہتے ہیں ایک، تو مجھے کچھ اس طرح بتایا کہ وہ رات 12 بجے 1 بجے ہمارے یہاں مطلب اوپر فرنیچر سیٹ کرنے کا، صوفہ کھینچنے کا ٹھر کر کے اب رات کو 12-1 بجے صوفہ کھینچا جا رہا ہے، مثال کے طور رات کو 12-1 بجے پلنگ سیٹ کی جا رہی ہے، اور رات کو 12-1 بجے مطلب الماری کو دھکے دیے جائیں گے۔ اب مطلب کہ وہ نیچے جو سویا ہوا ہے اس کو تو واقعی ایسا لگے گا کہ یار کوئی کیا ہوا، کوئی چھتوت گر رہی ہے کہ کیا ہوگا یار۔ تو اس طرح کی بھی چیزیں ہم اب یہ بتائے گا، اب آپ نے مطلب کہ وہ صوفہ کھینچا یوں کر گئے، آپ بولو گے رات کو 12-1 بجے مجھے صوفے کی حاجت تھی، مثال کے طور پر صوفہ میرا لگا ہوا تھا دیوار کے ساتھ، اب مجھے پنکھے کے نیچے لانا تھا، ٹھیک ہے، تو میں نے کھڑ کر کے صوفہ کھینچا، کیا غلط کیا؟ میرے میٹھے میرے اسلامی بھائی، عقل کا استعمال کر کے اگر اس صوفے کو یوں اٹھا کر آپ تھوڑا سا رکھ دیتے، دوسری طرف اٹھا کر رکھ دیتے، تو یہ گھسیٹ کر لا کر صوفے کی بھی عمر کم ہو سکتی تھی، اس کا بھی ہاتھ پہ اس کا پاؤں آگے پیچھے ہو سکتا تھا، اور ماربل اگر لگا تو وہ بھی خراب، زمین الگ اس تھی اور تکلیف کا معاملہ الگ۔ تو کیا یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ آپ تھوڑا سا مطلب یہ احتیاط کر لیتے اور اس کو یوں اٹھا کر رکھ دیتے، یا اگر کوئی فرنیچر یا کوئی ایسی چیز سیٹ کرنے کا ٹائم ہے تو آپ آپس میں کوئی ڈسکس کر لیتے کہ یار یہ بھی کوئی ٹائم ہے کرنے کا، یہ کہ تکلیف ہوگی۔ اب مطلب کہ کوئی وہ کیا چینی دستہ کیا ہوتا ہے آپ لوگوں کہتے ہیں، اردو میں کیا بولتے ہیں اس کو؟ امام دستہ بولتے ہیں، امام دستہ۔ تو اب وہ لے کر کوئی مطلب کہ مسالہ مسالہ نہیں، اس پر ایک چٹکلا یہ کہ ایک اسلام سے پتہ چلا، ایک حکیم صاحب ان کے اوپر رہتے تھے، حکیم صاحب رہتے تھے، اور وہ فجر کے پابند واقعے سے پتہ چلتا تھے۔ اب فجر کی نماز کے بعد جو ہے نا وہ دوائیاں اور جڑی بوٹیاں اٹھنا شروع کرتے تھے، تو بتاتے کہ 10 بجے تک ہماری سونے کی ٹائمنگ ہوتی تھی، میری 11 بجے ڈیوٹی ٹائم تھا، تو نیند کا ستیہ ناش ہو جاتا تھا، اور جو بچے بیچارے آرام کر رہے ہیں ان کو پھر معاملات الگ ہوتے تھے۔ اس میں یہ ہے کہ 2 طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو وہ ہیں کہ جو کسی وقت بھی تکلیف ہی کا باعث ہوتی ہیں، اسے کسی وقت بھی درست نہیں کہہ سکتے۔ دوسری حاجات ہوتی ہیں، ضروریات ہوتی ہیں، جیسے آپ نے صوفے کا ذکر کیا کہ فرنیچر ادھر سے ادھر کرنا ہے، اب کچھ مسالہ وسالہ کوٹنا ہے، تو یہ ساری حاجات ہیں، لیکن اس میں ٹائمنگ کا خیال رکھا جائے۔ حدیث پاک میں تو اتنا آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے، ہمسایوں کے حقوق بیان کیے، تو اس میں یہ بھی بیان فرمایا کہ جب میوہ لاؤ تو اس میں سے انہیں دو، جب کوئی پھل لاؤ اس میں سے انہیں دو، اور اگر دینے کی استطاعت نہ ہو تو پھر پوشیدگی کے ساتھ لاؤ، اور اپنے بچوں کے ہاتھ میں دے کر اپنے بچوں کو باہر نہ بھیجو کہ تمہارے ہمسائے کے بچوں کو رنج پہنچے گا۔ وہ چیز جو کرنا ہی ہے، ظاہر سی بات ہے اپنی فیملی جو ہے اس کے لیے کچھ لانا، اس میں کیا مذائقہ ہے؟ کوئی مذائقہ نہیں ہے، اچھی بات ہے، خیر خواہی ہے، اور بلکہ صدقے کے ضمن میں آتا ہے، لیکن اس کے بارے میں بھی فرمایا کہ اس میں بھی پوشیدگی رکھو۔ وجہ اس کی یہ کہ دل جوئی ہے، مسلمان جو ہے، مومن کی جو دل جوئی ہے، یہ مستحبات سے بھی بڑھ کر اہم کام ہے، کہ بسا اوقات اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی فتاوی رضویہ شریف میں لکھا کہ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بعض مواقع پہ مستحب بلکہ افضل امور کا ترک کر دینا مسلمان کی دل جوئی کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ خلاصہ عرض کر رہا ہوں اس کا، تو
تو مسلمان کی جو دلجوئی ہے اور اس سے محبت و اخوت کا جو معاملہ ہے وہ قائم رکھنے کے لیے اب ان چیزوں کی اجازت ہے تو دیگر امور پہ ہمیں غور کرنا چاہیے. لیکن منافرت مسلم کو بچانے کے لیے جو حالات ہیں جو جزء لکھا ہے یہ وہاں ہے. جی اس کا خلاصہ. تو اب آپ جو فرما رہے ہیں احساس واقعی میں سمجھ میں آتا ہے کہ یہ کسی سے بھی بیان کریں گے نا یہ بات ہے وہ کہے گا غلط ہے, لیکن پھر وہ خود بھی اس کا شکار ہو جاتا ہے. تو اب احساس پیدا کیسے کیا جائے یہ آپ ہی ارشاد فرمائیں. احساس یہی نا کہ وہ اپنے اوپر احساس تو دیکھیں یہ ہے کہ کسی کی تکلیف کا احساس ہونا چاہیے. اب یہ صرف احساس پیدا کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنے گھر سے شروع کرے. اب رات کو آدھی رات میں گھر میں بھی جاتا ہے تو عموماً جیسے کمبائنڈ فیملی ہے تو امی بھی ہے تو ابو بھی ہیں تو بچے بھی ہیں تو بچوں کی امی بھی ہے. اب گھر کا وہ تو ڈور بیل بھی آج کل ایسی عجیب و غریب ہیں کہ محلے مطلب ڈور بیل بجاؤ تو محلے میں آواز آتی ہے یار. محلہ بیل ہے محلہ بیل. ہاں ایسا مطلب کہ بیلا ہے عجیب قسم کا نا, گھنٹا ہے, بجاؤ تو وہ آواز آتی ہے. اب مطلب کہ بچوں کی امی کو اگر دروازہ کھولنا ہے تو ویسے ہی آتے ہوئے احتیاط کی جائے کہ ایسے وقت گھر آ جایا جائے کہ جس سے مطلب کہ ماں باپ کو یا گھر والوں کو کم سے کم مطلب تکلیف نہ ہو, کوشش یہی کی جائے. پھر اب اٹھانا ہے, اب آپ آ گئے, چابی آپ کے پاس ہے نہیں, اب اٹھانا ہے تو پورے گھر والوں کو اٹھانا ہے. یہ آپ سوچئے کہ یہ کیا ہے. ایک بار بعد اوقات آدمی کو نیند نہیں آ رہی ہوتی, اور جب اس کو نیند آتی ہے اور پھر ایک بار یہ اٹھ جائے تو پھر دوبارہ نیند نہیں آ رہی ہوتی. تو یہ چیزیں گھر کے اندر کی تکلیف ہیں. یعنی ہم ایسا لگتا ہے کہ اس بات کا احساس کرنے میں ناکام ہوتے چلے گئے کہ ہمیں کن چیزوں کے بارے میں. بعض لوگ بچوں کو پیار کرنے کے کچھ عجیب جذباتی قسم کے عادی ہوتے ہیں اور بچوں کو نا زور سے چونٹیاں بھریں گے, بچوں کو چک ماریں گے, دانت لگائیں گے, یہ ماریں گے. اچھا بعض اوقات اتنے عجیب ہوتے ہیں کہ بچوں کو مطلب دانت ماریں گے اور دانت کا نشان اتارتے. میری آنکھوں نے دیکھا ہے, دانت کا نشان تو بچہ پھر دکھائے گا اور مطلب بچے کے بھی منہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کو بھی مطلب تکلیف ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. اس کے بعد سب ہو رہا مسکراہٹ کے اندر ہی, لطف اندوز ہو رہے ہوتے ہیں. تو بہت ساری ایسی چیزیں, یہ بچے کو تکلیف نہیں ہوتی ایسا تو نہیں ہے, بچے کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے. اچھا بعضوں کو آپ کو دیکھا ہوگا کہ یہاں پر مطلب پسلیوں میں انگلی مارو نا تو یہ اچھلتے ہیں, ان کو تکلیف ہوتی ہے. اس سے لوگ تفریح لیتے ہیں اور اس کو انگلی مارے گا اچھلے گا, لوگ تفریح. حالانکہ اتنی اس کو تکلیف ہوتی ہوگی, اس سے اس کو اتنی تکلیف ہوتی ہوگی کہ اللہ کی پناہ, لیکن لطف اندوز ہوتے ہیں. تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تکالیف, کسی کی تکلیف کا احساس کرنے والے جو ہمارے جو کیفیات ہیں شاید ہم اس سے نہ بلد ہیں. تو اب ایسی صورتحال میں آپ کو احساس کیسے پیدا کیا جائے, تو خوف خدا اور احترام مسلم, یہی کچھ فیکٹر ہیں کہ جن کے ذریعے احساس پیدا کروایا جا سکتا ہے. دیکھیں مدنی چینل کے ناظرین اس معاملے میں ہمارے ساتھ, کیونکہ ادھر تو پوری لسٹ ہے کہ جہاں جہاں لوگوں کو تکلیفیں ہو رہی ہیں, لسٹ تیار کی ہوئی ہے. جو ابھی ذکر کیا یہ اس میں کئی چیزیں تو ہیں ہی نہیں, وہ تو دوران گفتگو جیسے کہ ابھی آئی ہیں. چلے کال سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبدالجبار اتاری میری فخات ہے. نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے ماشاءاللہ بہت اچھا بڑا زبردست موضوع آپ نے ماشاءاللہ یہ شروع کیا, اور اس میں کئی نکات ایسے جو عوامی طور پر پیش آتے ہیں وہ ڈسکس ہو رہے ہیں. ایک بات جو اس سے ریلیٹڈ ہے, اگرچہ وہ پڑوسی کے اس کے حوالے, لیکن موقع دیکھ کر میں عرض کر رہا ہوں کہ ہیڈ لائٹس لوگ جو اپنی گاڑیوں میں, موٹر سائیکل میں, کاروں میں ہیڈ لائٹس اتنی تیز اور اوپر لگاتے ہیں کہ وہ سامنے والے کی آنکھوں میں جا کر لگتی ہے. اس کا بھی احساس کرنا چاہیے. اور ہیڈ لائٹ روڈ پر پڑے, ہمیں راستہ دیکھنا ہے نہ کہ دوسرے کی آنکھ کو خراب کرنا ہے. اور یہ جو ہیڈ لائٹ سیدھی آنکھوں میں جاتی ہے اس کی وجہ سے حادثات بھی ہو جاتے ہیں. تو اگر اس کا بھی احساس کر لیں اور اپنے ہیڈ لائٹ کے معاملے میں یہ کر لیں کہ وہ روڈ پر روشنی پڑے, سامنے والے کی آنکھوں میں نہ پڑے, تو انشاءاللہ حادثات میں بھی کمی آئے گی. اور سامنے والے کی آنکھ میں جو لائٹ لگنے سے اس کو تکلیف ہو رہی ہے, پریشانی ہو رہی ہے, وہ تکلیف نہیں ہوگی. اگرچہ یہ سوال میرا ڈائریکٹ آپ کے موضوع سے وہ نہیں ہے, لیکن اس کا بہرحال احساس کے حوالے سے ایک سلسلہ بنتا ہے, اس لیے میں نے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بالکل ہمارے موضوع سے متعلق ہی آپ کا سوال ہے, بلکہ
میرے اس میں لکھا ہوا ہے اونچی لائٹ، بیم کہتے ہیں اس کو، بیم لائٹ، اور وہ بہت ریئر کیس کے اندر ایز پر ٹریفک لاز کے جو ان کے جو قوانین ہیں اس کے مطابق جو میری معلومات ہے کہ اس کا اس طرح بے درگ استعمال جو ہمارے یہاں ہے کہ نیچے کی لائٹ رکھنے کا رواج ہی نہیں، اوپر کی لائٹ رکھو، دور تک لائٹ جانی چاہیے، بھلے سامنے والے کی آنکھ کو خیرہ کر دے۔ اسپیشلی چشمہ پہننے والے جو ہیں ان کے لیے رات کو اس حالت میں گاڑی چلانے میں بہت تکلیف ہوتی ہے جب سامنے والا اوپر لائٹ رکھ کر آتا ہے کہ آگے اگلا سامنے نظر ہی نہیں آ رہا ہوتا کہ سامنے ہے کیا، اور خدا نہ خاصہ کوئی بہت بڑے حادثے کا شکار ہونے کا اندیشہ رہتا ہے، اور اس سے سامنے والے کو واقعی تکلیف ہوتی ہے۔ قانونی طور پر بھی منع ہے، چند ایک جگہوں پر اس طرح لائٹ کا استعمال کرنے کی اجازت ہے، وہ بھی شہر میں تو بہت سارے مسائل اس میں ہیں۔ تو اس طرح اگر آپ آج تک اپنی چاہے موٹر سائیکل، بعد ہوگا موٹر سائیکل کی بھی ہیڈ لائٹ جو ہے نا وہ بہت فاسٹ جاتی ہے اوپر کی طرف، تو اگر آپ کو اس طرح لائٹیں کا ہے ذہن آپ کا تو برائے کرم اس پر بھی احتیاط کریں کہ لوگوں کو تکلیف اس سے ہو رہی ہے۔ اس میں تکلیف بلکہ اس میں میرا اپنا تجربہ ہے، ہم لوگ قافلے میں جا رہے تھے گاڑی میں، تو ہمارے یہاں آپ نے دیکھا ہوگا ٹرکوں قافلے میں مدنی قافلے اچھا مدنی سفر رہتے ہیں، تو وہ ٹرکوں میں جو بھوسا بھر کے جو نا سائڈوں میں بہت زیادہ نکلتا ہے، ایک تو وہ ٹرک کا وہ بھرا ہوا تھا، دوسرا وہ لائٹ اس کی وہی تیز تھی، اس ون وے تھا، وہاں سے ٹرک آ رہا تھا، یہاں سے ہماری گاڑی جا رہی تھی، تو وہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ سامنے ہے کیا۔ اس نے ڈرائیور نے بچانے کی بیچارے نے بہت کوشش کی، مگر ہوا یہ کہ وہ ٹرک کا جو زائد حصہ بھوسے کا باہر نکلا وہ بہت اچھا خاصا ہوتا ہے، وہ اس سے جو ہماری گاڑی ٹکرائی اور اس کا شیشہ ٹوٹ گیا، مگر وہ کسی طرح اللہ کا کرم ہوا کہ گاڑی جو نا سنبھل گئی اور اس نے مقصد کسی طرح روڈ سے نہیں اتری، کوئی بڑا نقصان نہیں ہوا۔ مگر یہ کہ وہ جو لائٹ کی وجہ سے نظر نہ آنے کا دونوں غلط ہے نا، ایک تو احساس اس کا اور دوسرا وہ جو اوور لوڈنگ ہے، مطلب کہ یہ اتنا میں نے دیکھا ایک گاڑی کو کسی کے گھر کے میں وہ سیریا آیا ہے نا لوہا، اب وہ لوہے کا سیریا آیا مزدہ میں، یہ جو مزدہ ٹائپ کی گاڑی ہوتی ہے نا، چھوٹی وین ٹائپ کی جو ہوتی ہے، باہر نکلے ہوئے ہوتے ہیں اس میں، باپ پر باپ، مطلب کہ ایک تو اس کا اتنا اوپر نکلا ہوا باہر، پیچھے جو باہر جو تھا نا وہ تین چار فٹ تو وہ باہر نکلا ہوا ہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ یہ بیچارے لے کر تو آ گیا، خدا نہ خاصا کسی موٹر سائیکل والے کا بریک فیل ہو جائے یا کسی کار کا بریک فیل ہو جائے، یہ سیڑھیاں جائیں تو سیدھا اس کے پیٹ میں چلے جائیں، مگر میری عقل کام نہیں کرتی کہ ان کو بولنے والا، کو روکنے والا، کو ٹوکنے والا ہے یا نہیں ہے۔ صریح قانونی جرم ہے، واضح قانونی جرم ہے یہ، لیکن کیا مطلب اللہ تعالیٰ ہدایت دیں رشوت خوروں کو، اللہ ہدایت دیں رشوت خوروں کو جو رشوتیں لے کر ایسے لوگوں کو گاڑیاں چلانے کے لیے اجازت دیتے ہیں، لوگوں کی جان و مال سے کھیلتے ہیں، اور صرف یہ کہ وہ بڑی گاڑی کرواتے تو پیسے زیادہ لگتے ہیں۔ یہ لٹرلی مجھے جو گمان پڑتا ہے کم از کم یہ 20 فیٹ ٹرک کا مال تھا، یعنی 20 فیٹ ٹرک کا جو ٹرک ہوتا ہے، 18-20 فیٹ کا جو ٹرک ہوتا ہے، یہ 18-20 فیٹ کے ٹرک کا جو پلیٹ فارم ہے یہ اس کے اوپر رکھنے والی چیز تھی کہ یہ باہر نہ نکلتا اور ادھر سے آگے نہ نکلتا، لیکن چونکہ وہ کرایہ زیادہ لیتے، لیکن بس اپنے مطلب کہ 1000 2000 3000 روپے یا 4000 یا چلو 10,000 روپے بچانے کے لیے کسی کی جان و مال سے کھیلنا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ کیا آپ کو یہ بات یہی احساس کی ہے کہ یہ احساس ہمیں کیوں نہیں پیدا ہوتا؟ اور پھر جو مطلب کہ مٹی پھینکیں گے اور گلی بند کر دیں گے، اور یہ جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے یہ سب کیا ہے؟ آپ بتائیے مدنی چینل کے ناظرین، کال سنائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع کافی اچھا ہے، اور اس کو دیکھتے ہوئے ایک واقعہ جو میرے ساتھ ہوا تو دل کیا کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ اس طرح بھی ہوتا ہے اس معاشرے میں، کہ میں جس فلیٹوں میں رہتا ہوں ہمارے اوپر ایک فیملی آباد تھی، اور ان کی جو واش روم ہے اس سے ہمیں کافی تکلیف ہوتی تھی کیونکہ ان کے واش روم کا نظام صحیح نہیں تھا، اور چھت جو ہے وہ ٹپکنے لگی تھی، اس میں سیلن آ گئی تھی، اور جو چھت میں سیلن آنے کی وجہ سے چھت ہماری گرنا جھڑنا شروع ہو گئی تھی۔ میں نے ان سے جا کر اس چیز کی کمپلین بھی کی کہ آپ اس کے لیے کچھ کیجئے، تو انہوں نے ہی کہا کہ اگر آپ کو تکلیف ہے تو آپ خود کیجئے،
ہماری طرف سے تو ہمارا گھر حاضر ہے اور آپ ہی صحیح کرا لیجئے اس کو، ہمیں تو تکلیف نہیں ہے اس لیے ہم نہیں کریں گے اس کو صحیح۔ تو میں نے ان سے کہا بھی کہ ایسا نہیں ہے، آپ کے گھر کی پرابلم ہے تو اس کو آپ ہی کو سالو کرنا ہے، مگر ان کی طرف سے کچھ نہیں ہوا۔ کچھ عرصے کے بعد پھر یہی تکلیف ہمیں رہی اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بیٹی سے نوازا، تو جب ہم واش روم لے کے جاتے تو ہمیں یہی ڈر ہوتا تھا کہ کہیں یہ چھت ٹوٹ کر جھڑ کر اس بچی پہ نہ گر جائے۔ تو ان کے 2-3 دفعہ ریمائنڈ کرانے کے بعد آخرکار میں تصویر چھت کی لے کے گیا کہ ان کو دکھایا ہی جائے کہ یہ آپ دیکھیں کہ یہ کس حالت میں ہو چکی ہے، اگر یہ خدا نہ خواستہ میری بچی پہ گر گئی تو اور اس کو کچھ ہو جائے خدا نہ خواستہ، تو اس کا مطلب اس کی بھرپائی کون کر سکتا ہے، کیونکہ اولاد جیسی نعمت تو اللہ تعالیٰ اس کا کوئی نعم البدل تو ہے نہیں۔ مگر حالانکہ ان کو بڑے ٹھنڈے تحمل مزاجی کے ساتھ ان سے یہ بات کی تھی، مگر وہ لڑنے کھڑے ہو گئے ہم سے اور انہوں نے جھگڑا شروع کر دیا۔ تو یہ بھی ہمارے معاشرے کا حصہ ہے، لوگوں میں احساس نہیں ہے، کسی کی جان کا احساس نہیں ہے، کسی کے مال کا احساس نہیں ہے۔ یہ آپ جو ٹاپک لے کے چلے ہیں یہ ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، شاید کہ لوگوں کے دل میں اترے بات اور وہ کچھ اصلاح کا رستہ لیں۔ واقعی آپ کے تکلیف تو جیسی تیسی تھی جو آپ بیان کر رہے ہیں، اور حق بھی اس کا ہے جس کے اوپر جو واش روم یا اس طرح کی جو خراب ہو جاتا ہے، یہ اس کا کام ہے کہ وہ اس کو خدائی کرائے اور خدائی کروانے کے بعد پھر یہ اس کو درست کروائے۔ ہمارے یہاں ایسا نہیں کرتے اور واقعی یہ اسی طرح چلنے دیتے ہیں، اور اس میں بھی غلط مٹیریل بنانے والوں کا بھی اس میں قصور ہے۔ جو بلڈنگیں بناتے ہیں وہ اتنا ناقص اور غلط میٹیریل استعمال کرتے ہیں۔ اس پر ہم نے ایسا کیوں ہوتا ہے سلسلہ اسی عنوان پر کیا تھا کہ یہ مٹیریل کا استعمال غلط کرتے ہیں۔ بعض اوقات یا تو وہ بناتے صحیح ہیں، پھر آپ اگر کوئی آلٹریشن کراتے ہیں باتھ روم کے اندر، آلٹریشن کرانے کے بعد جب آپ مطلب مثال کے طور پر آپ کو WC نکال کے کوموٹ لگانا ہے فار ایگزامپل، تو اب چونکہ وہ پورا اس کا ٹی اور اس کی جو پورا ایلبو وغیرہ اس کو چھیڑا جاتا ہے، تو پھر اس کو چونکہ صحیح کاریگر سے کام نہیں کروایا جاتا، تو پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر ایک بار باتھ روم توڑ کے دوبارہ بنایا جائے نا، پھر اس کے بعد یوں سمجھے کہ اس کو ایک بار چھیڑ دیا اب یہ زندگی بھر چیڑتا رہے گا اور آپ کو چڑھاتا رہے گا۔ یہ بھی مطلب کہ باتیں ہیں۔ لیکن جہاں اس طرح کی تکلیف ہے، آپ سوچیے کہ نیچے کے گھر میں اگر ناپاک پانی گر رہا ہے یا کوئی ایسی تکلیف، اس کو کتنی تکلیف ہو رہی ہوگی۔ آپ سر اس لیے نہیں کرا رہے ہیں کہ جناب یہ میں ٹھیک ہے، میں بھی مانتا ہوں کہ جب آپ یہ کام کرانے بیٹھیں گے تو آپ کو بھی تکلیف ہوگی، لیکن آپ یہ سوچئے کہ یہ تو مطلب ایک حصہ ہے، سسٹم ہے کہ اب ایسا ہو ہی جاتا ہے، تو اب آپ کے اوپر آئیے تو آپ اس کو درست کروائیں۔ ان کے اوپر کے باتھ روم والوں کا اگر ہوتا تو ہاں تو یہی نا، وہ ہوتا تو بالآخر تو پریشانی ان کو بھی ہونی ہے۔ اس میں ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ تیزاب کا جو ہمارے استعمال میں جو سننے میں آیا، یہ بتاتے ہیں تیزاب بیچنے والے کہ تیزاب کا استعمال بہت ہوتا ہے ان جگہوں پہ، واش روم وغیرہ میں، تو یہ اپنی جگہ چھوڑ دیتے ہیں جو جوائنٹ ہوتے ہیں نا۔ اچھا، تیزاب سے تیزاب جب زیادہ کثرت سے استعمال ہوتا ہے تو بسا اوقات یہ اپنی جگہ چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ بھی ہوتا ہے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اس میں بسا اوقات اتنا بڑا کام نہیں ہوتا کیا ٹائلوں کے بیچ میں تجربہ ہوگا گھر والوں کو کہ مطلب جہاں لگے وہ گیپ جو آپ کہہ رہے ہیں نا معروض بھائی، یہ بڑا کام نہیں ہوتا، مگر اصل میں دوبارہ ایک اور خرابی کی طرف جا رہا ہوں، آپ کی گفتگو سے ایک اور خرابی کی۔ یہ اللہ ہدایت دے ان مستری و پلمبر والے کام کرنے والوں کو، ان کو بعض اوقات ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کام جو ہے نا 1-2 دنوں کا ہے اور یہ تھوڑا سا کام ہے، یہ پورا کھود دیں گے کیونکہ ان کو ملی ہے مزدوری، ان کو ملا کام، یہ آرام سے 10 دنوں کا کام نکالیں گے، پورا باتھ روم کھولیں گے، اس کا مال نکالیں گے، نیا مال ڈلوائیں گے اور پوری نئی لائیں گے ڈلوائیں گے، کھودتے کہیں اور 1-2 سوراخ کر دیں گے، جیسے کھال اتارنے والا نہیں ٹک مارتا ہوا بھاگتا ہے، تو اس طرح یہ سب کریں گے کیونکہ ان کی بھی دیہڑی لگ رہی ہوتی ہے، آدمی کی بھی دیہڑی لگ رہی ہوتی ہے، ٹھیکیدار کی بھی دیہڑی لگ رہی ہوتی ہے۔ اچھا، پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کے گھر کے اندر جو مزدور صبح شام جو آ رہے ہیں جو ٹھک ٹکائے ہو رہی ہے، اب یہ مطلب کہتے ہیں نا کہ آوے گا ہوا بگڑا ہوا ہے، اب لے کر بیٹھے سلسلہ۔ ہو سکتا ہے کہ شاید کسی کے اندر احساس پیدا ہو جائے اور وہ اپنے ذات سے کسی کو تکلیف دینے سے باز آ جائے، اور لوگ اگر اس کی ذات سے کسی کو تکلیف پہنچ رہی ہے تو وہ بڑھ کر اسے معافی مانگنے والا اور اس کی تکلیف کو دور کرنے والا بن جائے۔ آپ کی مارا ابھی چلی رہے، ابھی تو سلسلہ شروع ہے، ہم نے عوامی تاثرات بھی لیے ہیں کہ اس حوالے سے عوامی تاثرات کیا ہے، اور پھر انشاءاللہ میں آپ کو امیر علیہ سنت کی ایک ادا دکھاتا ہوں کہ آپ کو پتہ چلے کہ احساس
اس تکلیف پڑوسیوں کی تکلیف کا احساس، لوگوں کی تکلیف کا احساس کس شے کا نام ہے، وہ انشاءاللہ میں آپ کو امیل سنت کے ایک انداز سے عرض کرنے کی، بتانے کی کوشش کروں گا. لیکن پہلے دیکھتے ہیں کہ عوام کیا کہتی ہے. سہولت اور ضرورت، یہ دو چیزیں زیادہ تر لوگ دیکھتے ہیں اور اپنی سہولت کے لیے کسی کو تکلیف میں کیوں ڈالتے ہیں. آئیے پوچھتے ہیں لوگوں سے. انسان کو کیا بول سکتا ہے، انسان کو کچھ بھی نہیں بول سکتا، ہر کوئی اپنی منمانی کر رہا ہے. ہر کوئی اپنی منمانی کر رہا ہے. وہ ان کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم اس کو سہولت دے رہے ہیں یا اپنی تکلیف میں شامل ہیں. سب اپنی اپنی کر رہے ہیں. جو ہم مشینی ترقی کر رہے ہیں، ہمارا پہناوا، ہمارا چال چلن اور دنیاوی ماحول کے حساب سے تو ہم ترقی کر رہے ہیں، لیکن دینی ماحول سے اور انسانی فطرت کے لحاظ سے ہم پیچھے کی طرف جا رہے ہیں. وہ اس وجہ سے یہ نفسا نفسی کا عالم ہے. اگر ہم اپنے حق کو جانیں گے تو ہمیں دوسرے کے حقوق کا ذہن میں رہے گا کہ یار یہ اس کا ہم پر کیا فرض بنتا ہے، اپنے پڑوسی کا، اپنے اسلامی بھائی کا، یا اپنے ہمارے ساتھ جو رہتے ہیں انسان. پارکنگ میں بھی ایسے ہم نے معاملات دیکھے ہیں آئی صاحب کہ وہ پارکنگ میں بھی اپنی اپنی کر رہے ہوتے ہیں. وہ اپنی اپنی کیسے کر رہے ہوتے ہیں؟ اگر پارکنگ فل ہو چکی ہے مگر جو دوسرا گاڑی لے کر آیا ہے وہ ایسی گاڑی اس جگہ پہ لگاتا ہے کہ دوسری گاڑی کو وہ ڈیمیج کر کے دوسری گاڑی کا مڈ گارڈ توڑ کر بھی وہ اپنی گاڑی کھڑی کر دے گا اور دوسری گاڑی کو تکلیف میں ڈال دے گا. دیکھیں یہاں پر پارکنگ کی جو گاڑیاں اتنی ساری کھڑی ہوئی ہے، ایک تو یہاں پر رش کا سما، دوسرا یہ ہے کہ یہاں پر غلط پارکنگ بھی ایسی بہت سی جگہ ہو جاتی ہے کیونکہ لوگ اپنی اپنی کر رہے ہیں نا یہ سب، تو یہاں پر لوگ بھی جمع ہیں. آپ کیا کہنا چاہیں؟ پارکنگ بھی اتنی تنگ ہے کہ یہ کھمبے سے گاڑیاں ٹکراتی ہیں، بس آئے اور گاڑی کھڑی کری اور نکل گئے. دوسری یہاں پر ایک ایسا ہوتا ہے کہ جو 5-10 منٹ کے لیے اس مارکیٹ میں اگر آیا ہوا ہے، کوئی بھی مارکیٹ میں بندہ گیا ہوا وہاں پر پارکنگ دی ہوئی ہوتی ہے، اس کو 5-10 منٹ کا کام کرنا ہے تو روڈ پہ نا وہ روڈ پہ کھڑی کر کے چلے جائے گا. اس کی وجہ سے پیچھے پورا سارا ٹریفک جام ہوگا. ایسا بھی ہم نے دیکھا ہے. تو ایسا ہوتا ہے نا؟ ایسا ہی ہوتا ہے. دین کی کمی اور کمزوری سب سے بڑی یہی ہے کہ گھر سے ہمیں تربیت ملتا ہے غلط. اگر ہم اپنے اولاد کو جو راستہ دکھائیں گے تو اسی راستے پہ وہ عمل کریں گے. اگر بڑوں کی چھوٹیوں کی تمیز سکھائیں گے تو ان کی تمیز کریں گے. اگر ہم گھر میں ہی بولیں گے مارو، کہ ہر بندہ جلدی میں، کوئی کسی کو راستہ نہیں دیتا ہے، بس ہر بندہ افراتفری میں لگا ہوا ہے کہ پہلے میں دوسرا بعد میں. مغربی کلچر ہم لوگ اپنے آپ میں لے کے آئے ہیں، ٹی وی چینلوں پہ، میڈیا پہ، ساری چیزیں مغربی. آپ صبح کے چینل دیکھ لیں آپ لوگ، جہاں پر ان کو اپنی سہولت ہوتی ہے وہاں اپنی کرتے ہیں. جس میں اپنا فائدہ دیکھتے ہیں وہی کر لیتے اور جو اپنا فائدہ نہیں وہ چھوڑ دیتے. ہاں آج کل اپنا ہی دیکھ رہے ہیں لوگ. جس طرح ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ اپنے گھر سے کچرا صاف بھی کرتے ہیں تو اپنے گھر کے باہر پھینک دیتے ہیں. یہ نہیں خیال کرتے کہ دوسرے کا گھر گندا ہو رہا ہے، دوسرے کے راستے میں کچرا آ رہا ہے. ان کا اگر مہمان بھی آئے گا تو باہر سے ہی آئے گا نا، گھر پہ تو بعد میں آئے گا. یہ ہے کہ اپنا نہیں دیکھنا، دوسرے کا بھی دیکھنا ہے. حقوق العباد دیکھنا ہے. صرف اپنا فائدہ دیکھتے ہیں. حقیقتاً یہ کرنا چاہیے کہ اپنا بھی فائدہ دیکھنا چاہیے، سامنے والوں کا بھی فائدہ دیکھنا چاہیے. بالکل اپنی اپنی کرنی چاہیے کیونکہ آج کل کا ماحول ہی ایسا ہے. اگر کوئی بیچ میں تڑپ بھی رہا ہے آپ اس کو مدد کرنے جاؤ گے تو پولیس یہ وہ اس کا سب کا جنجال آپ کے اوپر آ جائے گا. مدد کرنی ہے مگر کیسے کر پائے؟ کوئی کرنے کے لیے راضی نہیں ہوتا ہے. ابھی کوئی جیب کسی کی کاٹ رہا ہوتا ہے تو کوئی ہیلپ کرنے نہیں آتا ہے. پتہ ہے کہ گن شوٹ کر دے گا، کچھ کر دے گا. اس لیے جتنا دور رہ سکتے ہیں اپنا کام کرو اور اچھا کام کرو، صاف کرو. یہ نعرہ صحیح ہے کہ یا شیخ اپنی اپنی دیکھ. آج کل کے لیے صحیح ہے، پرانے زمانے میں یہ نہیں تھا، یہ آج کل کے لیے ہے. کوئی اپنے فلیٹ کے اندر اے سی لگوا رہا ہے رات کو 2 بجے، کیونکہ وہ شاید وہ اے سی والا نے ٹائم نہیں دیا ہوگا. وہ 2 بجے آیا، برابر والا جو فلیٹ میں ٹکا ٹوکی ہو رہی ہے، آوازیں آ رہی ہے، تو اس کی نیند تو خراب ہو رہی ہے نا. سہولت اس کی ہے مگر نیند اس کی خراب ہو رہی ہے. ہاں تو اس کے لیے تو پھر وہ پڑوسی منع ہی کرے گا کہ بھائی اس ٹائم پہ نہیں لگاؤ، آپ صبح لگواؤ. اگر اس کو خیال ہوگا تو وہ صبح لگوائے گا، اور اگر وہ پاورفل ہوگا بولے تیرے کو کیا ہے میں تو لگواؤں گا. بریک لائٹ وغیرہ توڑ دی، انڈیکیٹر توڑ دیے، بس اپنی گاڑی صحیح لگنی چاہیے سیف جگہ پر، اپنی سہولت. ہاں کبھی کبھی تو کسی کی نکال کے اپنی لگا دیتے ہیں، ایسا بھی ہوتا ہے. یہ ایسا تو ہوتا ہی ہے، یعنی کہ تکلیف تو آپ کو ہر جگہ ملتی ہے. آپ راستے میں نکل جاؤ تکلیف تو ہوتی ہے. لوگ اپنی سہولت اور ضرورت کے لیے دوسروں کو تکلیف میں ڈالتے ہیں نا. ایسا ڈال دیتے ہیں، آپ کچھ ڈالتے ہیں کچھ نہیں ڈالتے ہیں، یہ تو ہے ہی ہے. آپ بھی ماشاءاللہ گھومتے ہیں تو آپ کو بھی پتہ ہوتا ہے. یہ تو بس ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بولتے ہیں اپنی اپنی کرو، جن کو دین اور دنیا سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے. مقصد ہر الحمدللہ سنی اور جو بھی ایسے لوگ ہوں گے تو ماشاءاللہ وہ ایک دوسرے کی اصلاح بھی کریں گے اور ایک دوسرے کا خیال بھی رکھیں گے مسلمانوں کا. لوگوں نے اپنا مشغلہ بنا لیا بس لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے. ہاں یہ تو حقیقت ہے کہ ہر کوئی اپنی اپنی کر رہا ہے. ہر بندہ چاہ رہا ہے کہ میں اپنا مفاد دیکھوں. مفاد پرستی ہو گئی ہے لوگوں میں، وہ محبت ختم ہو گئی ہے جو آج سے پہلے لوگوں میں ہوتی تھی. ہر آدمی اپنا دیکھ رہا ہے میرے بھائی. بھائی ایسا ذہن رکھنا بھی غلط ہے. انسان کو ظاہر خیال کرنا چاہیے کہ یار یہ میں کر رہا ہوں تو صحیح کر رہا ہوں. اگر کوئی غلط کر رہا ہے تو اس کو بولے کہ مطلب آپ غلط کر رہے ہو، اور اس کو مطلب خود بھی احساس ہو گیا یار دوسری تکلیف کا مطلب خیال کر رہے ہو. نہیں ہو رہا نا. اب بچوں کو بھی زبان پہ یہ کہ امی ابا آپ اپنی اپنی کرو. بہت زیادہ گھر خراب ہو رہے ہیں اس سے. کوئی بھی ہو، چاہے اپنے ماں کا ہو اپنی بہن کا ہو، سب کو اپنا اپنا درجہ دے دیں
कोई अपनी बीवी का हो, उसका अपना, हर किसी का अपना अपना हुकूक है, सब अपने हुकूक के लिए मतलब काम करें। ये सिलसिला बहुत अच्छा है जो आप लोगों को दिखा रहे हो, मतलब कि जो गलत हो रहा है वो बिल्कुल सही करें। सही कह रहे हो, बस ये जो आप कर रहे हो ये सबसे बेहतरीन काम है। अपनी अपनी असल में हर लिहाज से लोग अपनी अपनी यूँ करते हैं कि होता है कि हाँ यार जो मैंने बोल दिया वो सही है, चाहे वो गलत ही बोल रहा हूँ। अपना हो जाए बस, बाकी का बाढ़ में जाए। ये होता है बिल्कुल, जिसको जहाँ मौका मिलता है वो ये काम कर दिखाता है। मतलब अच्छा करेंगे तो अच्छा होगा, गलत करेंगे तो फिर गलत ही होगा। दूसरों के बारे में भी सोच लेना चाहिए कभी कभार। यही हो रहा है, यही नुकसान हो रहा है, बस अपना ही जेब बढ़ो, बस दूसरों को नुकसान दो। हाँ, आपका माल मेरी जेब में आ जाए। हकीकत में लोग ऐसे ही कर रहे हैं आजकल, अपने मफाद के तौर पर जो भी जिसका गला कटता है या कुछ करता है वो कर रहे हैं लोग। दौड़ ऐसा रह गया, हर कोई अपनी तरफ अपने फायदे में लगा हुआ है, रेस लगी हुई है एक तरह से कहा जाए तो। वो लगता है बेटे ही हैं आपके ना, ये बेटे ही कहते हैं कि आज के दौर में रेस लगी हुई है, और ये क्या कहना चाहते हैं, आप क्या कहेंगे? ऐसी रेस लगी है फिर भी पूरा नहीं हो रहा, अपनी अपनी हो रही है, जैसी करेंगे ऐसी भरेंगे। कहता है मस्जिद में खूबसूरत बना लूँ, मैं कर लूँ, मेरा नाम हो जाए, होगा क्या? वही होगा जो आकर में आपका अमल होंगे। कि हर आदमी बोलेगा मैं अपनी करूँ ना, मैं दूसरों की क्यों करूँ, और बाद में ये भी बोलता है मुझे अपनी कब्र में जाना है, तो ये नहीं सोचता कि बाद में पड़ोस कब्र वाला भी काम आएगा। अगर वो अच्छा होगा, अगर वो है ना नेक होगा तो उसमें भी कुछ हमारे को मिलेगा, मगर ये नहीं सोचता। अब ये पब्लिक आवाम जो ये कह रही है कि जनाब हर कोई डेफिनेटली हर कोई तो मुबालगा है, अच्छे लोगों की भी कमी नहीं होगी, मतलब अच्छे लोग भी माशरे में हैं जो दूसरों की तकलीफ़ का एहसास करते होंगे, लेकिन जनरली अब यही लग रहा है कि लोग यही कह रहे हैं कि यार किसी की पड़ी हुई नहीं है। और वाकई मोटरसाइकिल वालों का भी यही होता है, ऐसा घसीटते हैं मोटरसाइकिलें पार्किंग करने में, इधर भी पता नहीं इधर बाहर क्या होता होगा अपने यहाँ भी, तो आते जाते हुए ना इसका तो होता है कि इंडिकेटर टूट गया तो वो लगवाते ही तो पता है लगवाएंगे फिर टूट जाना, फिर टूट जाएगा। वो शीशे भी नहीं लगाते ना, मिरर, वो गायब, साइड मिरर, वो टूटना क्या, वो तो निकल ही जाते हैं, वो निकल ही जाते हैं। इसमें दूसरों का एहसास करने के हवाले से एहतराम मुस्लिम रिसाले के शुरू में अमीर अहले सुन्नत दामद बरकातुहू आलिया ने जो हिकायत नकल फरमाई है वो शायद हमारे लिए बहुत ज़्यादा जो है मुआविन साबित हो। सैयदना अब्दुल्ला खय्यात रहमतुल्लाह ताला अलैह के हवाले से है कि इनकी दुकान पर जो है वो एक मजूसी आया करता था और वो हमेशा खोटा सिक्का देकर जाता था, जिसका चलन नहीं होता था या उसका जो है उसकी कीमत कम हुआ करती थी, तो वो आप ले लिया करते थे। एक मरतबा आप दुकान पर नहीं थे, आपका जो है खादिम दुकान पर था, वो मजूसी इसी तरह आया और खोटा सिक्का देने लगा, तो उसने खोटा सिक्का लेने से इनकार कर दिया कि मैं नहीं लूँगा। तो जब अब्दुल्ला खय्यात रहमतुल्लाह ताला अलैह को मालूम हुआ तो आपने पूछा कि भाई तुमने वो सिक्का उससे क्यों नहीं लिया, तो उसने कहा आपका नुकसान हो जाता। तो आप रहमतुल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं कई अरसे से जो उससे खोटा सिक्का ले लेता हूँ इसलिए कि कहीं ये खोटा सिक्का दूसरे मुसलमान को दे और दूसरे मुसलमान को उससे नुकसान पहुँचे, तो मैं अपना नुकसान बर्दाश्त करता हूँ और दूसरे मुसलमान को नुकसान से बचाता हूँ। ये यकीनी नुकसान नहीं है, यानी गुमान है ना कि किसी दूसरे मुसलमान को देगा तो उसे नुकसान होगा, मगर उस नुकसान से भी बचा रहे हैं, दूसरों का एहसास। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला अलैह का वाक़या है कि आप कपड़े की तिजारत किया करते थे, तो एक ऐबदार कपड़ा कुछ आया था, तो आपने अपने जो साथी जो दुकान पर सेल किया करते थे तो आपने फरमाया कि देखो ये जो कपड़ा है ये किसी को ऐब बताए बगैर बेचना नहीं, लेकिन उन्होंने या तो उनकी तवज्जो नहीं थी, उन्होंने बेच दिया और ऐब बताए बगैर बेचा था। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला अलैह को जब पता चला तो आपने वो रकम सारी खैरात कर दी थी असल में। तो ये एहसास है दूसरों का कि यार बगैर ऐब बताए नहीं करना। नियत अगर हम करें किसी भी काम को करने से पहले तो क्या वो एहसास जगाने में मुआविन बन सकती है? नीयत तो अच्छी बनाए, अगर आप किसी से तकलीफ दूर करना भी चाहते हैं तो नीयत तो बनानी पड़ेगी ना कि मैं उसकी दिलजोई के लिए कोई काम में करने जा रहा हूँ, अब उस काम को करने से पहले मैं कुछ नीयतें बनाऊं अपनी कि क्या नीयतें हो सकती हैं। मिसाल के तौर पे वही आपका कि रात के 2 बजे एसी लगा, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा, तो एक तवज्जो तो जाएगी ना कि फिर ये तकलीफ होंगी, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा, उजरत तय करूंगा, जो भी इसके शरई तकाजे हैं, अखलाकी तकाजे हैं, उसको पूरे करने के हवाले से वो कोशिश तो करेगा ना। कॉल लेते हैं। मैंने ये सवाल करना था, ये जो रक्षे वगैरह ये धुएं छोड़ते हैं ये इससे दमे की तकलीफ हो जाती है लोगों को, और इसके अलावा मुझे आज एक फोन आया है मेरे नंबर पे, वो कह रहे थे कि आपका 5 लाख इनाम निकला, और मैंने उनसे कहा जी आप झूठ बोलते हैं, तो वो आगे से बड़ी बदतमीजी कर रहा था वो आदमी। ऐसे भी लोगों को आप साथ दिलाएं और लोगों को अच्छे तरीके से जरा बताएं कि लोगों को इतना तंग नहीं करना चाहिए। कैसे अच्छे तरीके से बताएं? 5 लाख रुपए का
اعلان کا نام سن کر ویسے بھی سامنے والے کے منہ میں پانی آ جاتا ہے. ایسے عجیب دھوکہ دیتے ہیں لوگ, اس طرح کے الٹے سیدھے میسج کر کے پھر نام پتہ لے لیتے ہیں, پھر وہ اکاؤنٹ نمبر لے لیتے ہیں, اور پھر جو یہ وہ دھوکے کی صورتیں پیدا کرتے ہیں. یقیناً یہ کسی کو اس طرح کے آپ میسج کر کے تکلیف پہنچاتے ہیں, اور بھی اس طرح کے کئی میسیجز لوگ کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کو تکلیفیں پہنچانے کی اس میں یہ کارروائیاں کرتے ہیں. جیسے یہ اپریل فل جو مناتے ہیں بیوقوفوں کے سردار, تو یہ بھی کیا تکلیفیں پہنچانی ہوتی ہیں دوسروں کو. وہ اس کو جتنی تکلیف زیادہ پہنچے گی اتنا ہی اس کو لطف زیادہ آئے گا. یہ عجیب و غریب قسم کی لاجک بنی ہوئی ہے. اور یقیناً یہ جو آپ جیسے دھوئیں کا کہہ رہے ہیں, تو دھوئیں والی گاڑیوں سے بیماریاں بھی پھیلتی ہیں اور بھی کافی پریشانیاں ہوتی ہیں. اگر یہ ہمارا فٹنس ڈپارٹمنٹ جو ہے, جو گاڑیوں کی فٹنس کو دیکھتا ہے, اور اس کے اوپر جو قانون ہے اگر اس پر عمل شروع ہو جائے تو کون نکالے گا دھوئیں والی گاڑی باہر یار. مسئلہ یہی ہے. آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ ایسے مطلب افراد عطا فرما دے کہ جو دیانت داری کے ساتھ اپنی ذمہ داریاں پوری کریں. بس یہ مطلب ایک ہے. اور اس کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کو آگے بڑھائیں, کہ دعوت اسلامی کا مدنی کام جس قدر آگے بڑھتا چلا جائے گا, اور لوگ جس طرح مختلف شعبہ جات کے دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہوتے چلے جائیں گے, انشاءاللہ ان کے اندر دیانت داری اور یہ احساس پیدا ہوگا. کیونکہ دعوت اسلامی اس کے بانی امیر اہل سنت ہے, ٹھیک ہے. اب ان کے اندر ایک احساس, ایک ان کا مکان ہے, اس مکان میں ایک ہال ہے, ایک برآمدہ ہے بڑا سا, جس میں اسلامی بھائی جمع بعض اوقات ہونے کے واقعات ہوتے رہتے ہیں عموماً. پچھلے دنوں بھی 2-4 وہاں پر ترکیبیں بنی تھی. اب اسلام میں جب جمع ہوتے تو ظاہر ہے کہ ایک مشورہ ہو رہا ہوتا ہے یا کچھ سیکھنے سکھانے کا سلسلہ ہو رہا ہوتا ہے, تو نیتیں ہو رہی ہوتی, تو انشاءاللہ, سبحان اللہ, ماشاء اللہ, اس طرح کر کے ایک ہوتا ہے نا بھائی 50 100 60 70 اسلامی بھائی جب جمع ہوں گے تو ایک ساتھ بیک وقت آواز جب کچھ کہیں گے, تو اب جب یہ اس طرح کی آواز اٹھے گی تو رات کے کبھی 1 بجے, کبھی 2 بجے, کبھی 3 بجے ہے, رات کا ٹائم ہے. تو امیر اہل سنت نے اپنے مکان عالی شان کے وضو خانے کے اوپر اتنا بڑا بورڈ لگایا ہوا ہے. وہ بورڈ پہ کیا لکھا ہوا ہے آئیے آپ کو بتاتا ہوں, اور یہ بورڈ پڑھیے, دیکھیے اور احساس کیجیے, دکھائیے. یہ بورڈ لگا ہوا ہے, لکھا ہوا ہے سبحان اللہ عز وجل, انشاء اللہ عز وجل, صلی اللہ علی محمد, اور نعت شریف وغیرہ کی آواز مدھم رکھیں کہ صرف آپ کے کان سن سکیں. سب کے مل کر بولنے کی گونج سے پڑوسیوں کی نیند میں خلل پڑ سکتا ہے نا. یہ آپ کے مکان میں یہ لگا ہوا ہے. ہمارے یہاں تو یہ آپ نے جو فرمایا ہے تو بس بہت بڑا کمال ہے. ہمارے یہاں جو آج کل لوڈ شیڈنگ کا سسٹم ہے نا, تو وہ جنریٹر عموماً ہر تقریباً لوگوں کے پاس ہے. تو لائٹ کی آمد کے لیے جو نا اس پہ ایک بیل لگائی جاتی ہے, اور بسا اوقات وہ بیل بہت زیادہ خطرناک بھی ہوتی ہے. وہ لگاتے بھی اوپر کی طرف ہے, تو خالی ان کے گھر میں آواز نہیں آتی, وہ پورے محلے میں اس کا شور جاتا ہے. اپنے گھر میں لگا لے, اگر کسی کو بیل لگانی تو پتہ چلے کہ بیل کیسی ہوتی ہے. اتنا احساس ہوتا تو پھر بیل لگانے کی حاجت نہیں. بیل چلو مطلب کہ اگر اپنے آپ کو کوئی نوٹس لینے کے لیے کہ وہ ڈیزل جل رہا ہے یا پیٹرول جل رہا ہے یا گیس جل رہا ہے, اس کے لئے اپنے آپ کو کوئی نوٹس دینے کے لیے, یعنی جو کام بھی آپ اپنی سہولت کے لیے کر رہے ہیں, اپنی سہولت یا اپنی ضرورت کے لیے کرنے کا مقصد ہرگز یہ نہیں کہ جسے دوسروں کو تکلیف پہنچائی جائے. جانور اپنے گھر سے دور دوسرے گھر کے قریب بندھے گا, گھاس اس کے یہاں گھر ڈالا جائے گا. یہ سب مطلب یہ سارے کام جو ہے نا ہم کرتے ہیں کہ یار ہماری گندگی دوسرے کے گھر کی طرف چلی جائے, ہمارا گھر بچ جائے. تو دوسروں کو تکلیف ڈال کر, دوسروں کو تکلیف مبتلا کر کے اپنے لیے راحت کا سامان کرنا یہ درست نہیں ہے. کال سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد اکرم اطاری ہے, نور کالونی حویل لکھا سے عرض کر رہا ہوں. بہت ہی پیارا سلسلہ چل رہا ہے, احساس کیجیے. میں نگران شورا کی بارگاہ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح بھی آپ فرما رہے تھے کہ کسی کو انگلی مار دیا چھیڑ کے لطف اندوز لوگ ہوتے ہیں, اسی طرح آپس میں چغل خوری کر کے ادھر ادھر لگا کے باتیں, اس
ऐसी हरकतें करके भी लोग लुत्फानंदोज होते हैं। तो फिर बाद में दोस्तों की मिसाल भी ऐसी है, और कई मतलब है कई इदारे हैं जिनमें ऐसी मिसालें हैं कि दोनों की लड़ाई करवाई और बीच में फैसले करने को बैठ गया, ऐसी लुत्फ अंदोजी भी हासिल करते हैं। इसके मतलब ये मदनी पुर इरशाद फरमाएं कि ऐसे शख्स को उसके अंदर कैसा एहसास होना चाहिए, और मुसलमानों को आपस में इस तरह जुदा करने वाले के मुतल्लिक़ आप क्या इरशाद फरमाते हैं? जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन व इय्याकुम। मोहब्बतों के चोर, ये मोहब्बतों के चोर होते हैं और ये बहुत तकलीफ़ें पहुंचाते हैं, चुगलखोर। ये दो रुखा होता है और इससे वाकई तकलीफ़ होती है, घर के घर तबाह बर्बाद हो जाते हैं। इसी तरह गीबत के भी हराम होने की एक वजह ईज़ाए मुस्लिम है कि मुसलमान को इससे ईज़ा पहुंचती है। तो जैसे हदीस पाक अभी हमने सुनी है कि ज़बान और हाथ से तकलीफ़ ना पहुंचाए, तो ज़बान से तकलीफ़ पहुंचाने की तो इतनी तफसील है कि क्या बात की जाए। ये तो गीबत की तबाह करने किताब पढ़ें तो पता चले। और यूं तकलीफ़ पहुंचाने के बहुत सारे ज़रा हैं, मगर वो तकलीफ़ पहुंचाने वाले माशरे में बुरे कहलाते हैं। एक तबका किसी की प्लॉट पर कब्जा कर लिया, किसी की कार चोरी कर ली, किसी का पर्स चोरी कर लिया, किसी का मोबाइल चोरी कर लिया, सब तकलीफ़ें, मगर इनको लोग बुरा ही कहते हैं। यहाँ हम उनको आईना दिखा रहे हैं जो आप वाइट कॉलर और जेंटलमैन हैं, बहुत सुथरे साफ सुथरे हैं, मगर आप कित कदर तकलीफ पहुंचा रहे हैं आप अपने आप को भी चेक कीजिए। यहाँ ये भी है। तो चुगलखोरी के ज़रिए कि चुगलखोरी हराम जहन्नम में ले जाने वाला का, वो चुगलखोर जन्नत में दाखिल नहीं होगा, तो वईद है उसके लिए। और भी बहुत सारी वईदें हैं। इसी तरह गीबतें करने वाले, मुसलमानों के दरमियान आपस में जुदाइयाँ डलवाने वाले, इनमें लड़ाइयाँ करवाने वाले, अल्लाह की पनाह। यानी ज़बान के ज़रिए तकलीफ़ पहुँचाई जा रही है ना, इसका तो बयान ही कुछ और। अच्छा, ये तकलीफ़ भी बड़ी अजीब है। इस तकलीफ में भी एक अपने लिए, वो कहते हैं ना कि वो अपनी राहत के लिए तकलीफ पहुंचाना। राहत क्या है? यानी गीबत किसी को पता चलेगा कि मैंने इनकी गीबत की, इसको तकलीफ पहुंचेगी ना। अब ये तकलीफ क्या पहुंचाते हैं, इसको गौर कीजिए। ये तकलीफ ये है कि मुझे राहत क्या मिलेगी कि मेरा पेट हल्का होगा, मेरा दिल हल्का होगा। यानी अगर सास बैठकर बहू के खिलाफ बोल रही है या उसकी को कमजोरी या बुराई बयान कर रही है, तो सिर्फ उसका पेट हल्का हो रहा है, उसका बोझ हल्का हो रहा है, उसको नींद अच्छी आ जाएगी। या बहू बैठकर सास की कूट रही है, तो क्या उसको नींद अच्छी आ जाएगी? शोर समझाएगा, यार नहीं बोल, सुन तो लो, सुनने में क्या है, सुनाएगी, इसको नींद अच्छी आएगी। इसका पेट भारी होगा, यानी अपना ये बात का बोझ हल्का करके गुनाह का बोझ बढ़ाना है। ये अजीब और गरीब लॉजिक है कि यार पेट हल्का करना है, पेट हल्का करने के लिए आपके पास आया हूं, थोड़ा अपना वो सीने का बोझ हल्का करने के लिए आपके पास आया हूं। तो अब इसके लिए मतलब कि किसी की गीबत करनी, किसी की चुगली करनी, किसी पर तोहमत बांधनी, किसी की बोतान लगाना, किसी के ऐब निकालना, किसी को किसी की नज़र में डिग्रेड करना, रुस्वा करना, जलील करना, ये कहाँ का उसूल है यार? आप चुप रहें, सब्र करें और अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करें। अल्लाह ताला आपको सब्र भी दे और अजर भी दे और सामने वाले को हिदायत भी दे। तो ये ज़बान के ज़रिए जो तकलीफ़ें अपनी राहत पाने के लिए भी ली जाती हैं, इसका भी कोई अल्लाह करे कि हल मिल जाए। इसलिए गीबत की तबाहकारियाँ किताब का बगौर मुताला करें। इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि इस मुसीबत से भी नजात नसीब हो जाएगी। अल्लाह ने चाहा तो गीबत के खिलाफ जंग जारी, झूठ के खिलाफ जंग जारी। झूठ बोलकर तकलीफ देते हैं, माल उल्टा बेच कर यानी तकलीफ देने का जो टॉपिक है ना, ये बहुत बड़ा है। एहसास होना चाहिए, और एहसास ये है कि जो अपने लिए पसंद करते हो अपने भाई के लिए वही पसंद करो। ये एहसास है। आप अपने लिए क्या पसंद करते हैं इसका फैसला आप कर लीजिए। ये एहसास पैदा करने का यूँ समझिए कि एक बुनियादी नुस्खा है कि जो मुसलमान जो अपने लिए पसंद करता है अपने भाई के लिए वही पसंद करता है। सर इसके हवाले से एक तजर्बे वाली बात है ज़ाती कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप घर के अंदर बच्चे को झूला दे रहे हैं और उसका झूला जो ना वो हिल रहा होता है, टक 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 टक।
तो नीचे वाले को पता चल रहा होता है कि बेचारा बच्चे को सुला रहे हैं। वही तो हमें बच्चा एहसास सो रहा है, हमको जगाकर बच्चे को सुलाने की मशक की जा रही है। हमें एहसास नहीं होता उसका। हाँ तो नहीं, बच्चा सो रहा है ना, अच्छा उसको समझाने जाओ ना, बोला बच्चा सुला रहे हैं, बच्चा सुला रहे हैं, तो यार हमने कसूर किया है, हमको जगाकर बच्चा क्यों सुला रहे हैं यार। अच्छा अब बोलो इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि झूले के नीचे बुश लगा लें, इसके नीचे को कपड़े की ढेड़ियाँ रख दें, तो इंशाल्लाह ये जो रगड़ खा रहा है ज़मीन पर, तो ये नीचे वाले के लिए ज़हमत का सबब नहीं बनेगा। यानी आप थोड़ी तकलीफ कीजिए, दूसरों को तकलीफ से बचा सकते हैं आप। कॉल सुनाइए, हल मिल जाएंगे। हल तब मिलेगा जब आपकी सोच बनेगी कि मैंने तकलीफ नहीं देनी है। मिशकात शरीफ की हदीस पाक है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि रसूल अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मैं हाज़िर हुआ और सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मैंने अर्ज़ किया, या नबी अल्लाह अल्लिमनी शैआ, या रसूलल्लाह मुझे कोई ऐसी चीज़ सिखाइए अनतफ़िउ भी, जिससे मैं फ़ायदा उठाऊँ, जिससे नफ़ा हो। तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ईज़िल अज़ा अनित तरीक़िल मुस्लिमीन, मुसलमानों के रास्ते से तकलीफ़ दे चीज़ को हटा दो। तकलीफ़ दे चीज़ को दूर करो, ये जो है तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद है, यानी इसमें सवाब मिलेगा आपको। माशाअल्लाह, ये देखिए कितनी प्यारी हदीस है। मुसलमानों के से तकलीफ़ दूर करना ये कार सवाब है, इन्हें तकलीफ़ मुब्तला करना ये क़यामत की बहुत बड़ी तकलीफ़ें डाल सकता है। अल्लाह ताला हमारे हाल पर रहम फरमाए। और कॉल लीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये बताइए कि अगर कोई हमारे घर के सामने कचरा फेंक कर चला जाता हो और बहुत दफ़ा समझाने के बावजूद भी ना मानता हो, तो क्या किया जाए? इस बारे में कुछ मदनी फूल इरशाद फरमा दें। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। समझाते रहिए, जुल्म का बदला जुल्म से लिया जाना ये मतलब नहीं इसको कहा जाएगा कि हमारे बुज़ुर्गों से भी इस तरह का है, बल्कि एक ने तो अपने पड़ोसी की शिकायत की बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, तो चंद मरतबा शिकायत की, इसको सब्र का दर्स दिया गया, लेकिन वो उसकी तकलीफ़ ज़्यादा पहुँच रही थी, तो फरमाया गया कि अपना सामान लेकर बाहर बैठ जाओ। तो सामान लेकर बाहर बैठ जाओ, लोगों ने क्या हो बोला यार ये प्रॉब्लम है, तो फिर वो खुद आया, कहा कि यार सामान अंदर ले जाओ, अब मैं तुमको तकलीफ़ नहीं पहुँचाऊँगा। तो अब ये नहीं है कि उसे तकलीफ़ पहुँचाई तो आप बदले में उसको तकलीफ़ पहुँचाना शुरू कर दें। कोई हिकमत अमली, कोई दो चार लोग और समझदार बीच में आ जाएंगे, यार ऐसा नहीं करो, ऐसा नहीं करो, तो उम्मीद है कि अल्लाह की रहमत शामिल हाल रही तो वो मान जाएगा। ऐसा मतलब कि बिल्कुल ऐसे हर धर्म किस्म के लोग नहीं होते कि अगर आप मोहब्बत से प्यार से समझाएं तो ना माने, समझ जाते हैं। एक तकलीफ़ का वाक़या, एक ऐसा वाक़या हुआ जिसने दावत इस्लामी का तरीक़ेकार तब्दील कर दिया। बिल्कुल वो क्या था? होता है मेगाफोन के ज़रिए सदाए मदीना लगाना। दावत इस्लामी में सदाए मदीना कहते हैं फजर में जगाने को। हमारे इस्लामी भाई मेगाफोन लेकर फजर में जगाते थे। फजर का वक्त हो गया, जागो ए गुलामान मुस्तफ़ा जागो, तो यूं जगाते थे, तो जागती भी थी कौम। तो एक मरतबा गली से हमारे इस्लामी भाई जगा रहे थे, तो एक शख्स गली के कोने पे खड़ा था और उसने कहा कि यार मत करें, और वो मेरे घर में बच्चा बीमार है या जो भी है, मतलब कि परेशानी हो रही है। तो हमारे इस्लाम भाई ने सुनी अनसुनी कर दी कि ये यूं होगा, ये यूं होगा, यूं होगा। अगले रोज़ फिर मतलब कि वो पहले से ही खड़ा था और आगे बढ़कर हाथ जोड़ के बोला, देखो मेरा बच्चा अभी सोया, शायद यही था, मेरा बच्चा अभी सोया है, बराए करम आप मेहरबानी करें, इसको यूँ मेगाफोन के ज़रिए ना जगाएं। ये बात अमीर अहले सुन्नत तक पहुँची। आपने मेगाफोन के ज़रिए फजर में जगाने पर भी पाबंदी लगा दी कि ना चले हमको। और यूँ एक इस्लामी भाई आवाज़ दे, वो भी एक नॉर्मल अंदाज में, सारे मिलकर भी आवाज़ ना दें, ताकि ये मतलब के निज़ाम चलता रहे। तो पूरा तरीका बदल गया। सिर्फ एक शख्स की शिकायत सामने आई कि यार ये तो समझ में आई ना कि यार किसी का बच्चा भी सोया है, कोई औरत जल्दी नमाज़ पढ़कर सो गई है, अब ये बड़ी मुश्किल से सोई है कि उसको 2 घंटे के बाद फिर उठना है, और हम मेगाफोन लेकर उसको बोले कि नहीं तो क्यों सोई है, जाग। तो ये एहसास की बातें हैं। एहसास पैदा होगा तो आप लोगों से तकलीफ़ें दूर करने में कामयाब हो सकेंगे। समझाने से फ़ायदा होता है। वो उसने भी समझाया हमारे इस्लामी भाइयों को, और बात समझ में बाद में आ गई, अमीर सुन्नत तक बात पहुंची और एक उसूल बन गया। हर एक को नेगेटिव नहीं लेना चाहिए
کہ یہ ہوگا. ایک نوجوان کے بارے میں مجھے پتہ ہے، میں اس نوجوان کو جانتا ہوں کہ وہ بلڈنگ میں بڑی بلڈنگ تھی، لوگ رہتے تھے اس میں. نیچے جب پارکنگ ہوتی ہے نا وہاں مطلب وہ کرکٹ کھیلتے ہیں. کرکٹ کھیلے بھائی. اب کرکٹ کھیلے تو پہلی منزل کے اوپر ایک جو شخص رہتا تھا وہ آ کر کہتا ہے یار میری ماں بیمار ہے، اور کہ اس کی سمجھ میں نہ آوے. حتیٰ کہ لڑائیاں ہو گئی، جھگڑے ہو گئے. وہ بھی اس کی بھی گم جاتی تھی. وہ بولتا میں کرکٹ کھیلنا کیوں؟ آپ کرکٹ کھیلے، شور مچے. یہی نائٹ میچ کھیلتے ہیں، کرکٹ کھیلتے ہیں، گلیوں میں کھیلتے ہیں، لائٹیں جلاتے ہیں، شور مچاتے ہیں. آپ کو لگتا نہیں ہے کہ آپ کی یہ اس سے کتنی لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے؟ آپ کو بالکل احساس نہیں ہوتا یار. کوئی سمجھانے والا ہے یا نہیں ہے؟ آپ کہہ رہے تھے حل، میں ایک حل میرے ذہن میں ہے. ابھی جو ہے اس کو سمجھانا چاہیے، بیان کے ذریعے، درس کے ذریعے، ترکیب جو بھی ہمارا ایک اپنا انداز ہے سمجھائیں. میں تمام تعلیمی ادارے والوں کو متوجہ کر، ان کی تمام تعلیمی ادارے چاہے وہ دینی ہے یا دنیاوی ہے، اور ان اداروں میں پڑھنے والے جو بچے ہیں، مدنی منع مدنی منیاں، بچے بچیاں، ان کے والدین کی توجہ چاہتا ہوں. ایک کام کر لیں، یہ 2.5 3 4 سال کے جو بچے ہیں نا ان کو ابھی سے سمجھانا شروع کر دیں کہ تکلیف دینا کیا ہے اور کن کن چیزوں سے تکلیفیں ہوتی ہیں اور کیا کیا کام کریں جس سے لوگوں کو راحت پہنچتی ہے. یہ اپنے درس کا، اپنی ایجوکیشن کا، اپنی تعلیم کا، اور اس میں اسلام اور دین کی بات رکھیں کہ ہمارا اسلام یہ کہتا ہے، ہمارا دین یہ کہتا ہے، حدیث میں یہ آتا ہے، اس کا ثواب یہ ہے، اس کا گناہ یہ ہے. اس طرح کر کے سمجھائیں تاکہ یہ جب یہ 2 4 5 سال جب ان کے آپ کے تعلیمی ادارے میں ہوں گے نا، اب یہ پڑھ کر جو باہر نکلیں گے یا یہ جو گھر پر بھی جائیں گے تو مثال کے طور پر یہ ہے کہ بچہ خود منع کر دے گا. یعنی یوں سمجھیے کہ 2 بجے پڑوسی آئے نا کہنے کے لیے، اگر تعلیمی ادارے میں بچے کی تربیت ہوتی تو بچہ خود کہتا تھا ابو جب مجھے نیند نہیں آ رہی ہے تو ہمارے پڑوسی کے بچے کو نیند کیسے آئے گی؟ جب فلاں کو نیند نہیں آ رہی ہے کیسے ہوگا؟ بچہ خود سمجھانا شروع کر دے گا، مدنی منا مدنی منی کو سمجھانا شروع کر دے گا. آپ اپنے بچوں کو تربیت دیں، تمام پیرنٹس اپنے بچوں کو تربیت دیں کہ بیٹا تکلیف ہی شے کا نام ہے. یہ نہیں ہوتا کہ تیرے ہاتھ نہیں تھا تو اس کے دھکا مارا تو نے منہ نہیں توڑ دیا. یہ نہیں، یہ تڑی بدماشی سکھائیں گے تو یہ معاشرہ کیسے چلے گا؟ بالخصوص پاکستان میں بسنے والے تمام عاشقان رسول کو عرض کرتا ہوں، اپنے ہی وطن عزیز کے، اپنے ہی ہم وطنوں کو تکلیف دینا بند کر دو یار. یہ عاشقان رسول دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی ہو تکلیف مت دو یار، راحت دو. بلکہ تمہارا یہ انداز غیر مسلموں کو تمہارے قریب لائے گا اور اسے انشاءاللہ کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا دے گا. آپ مطلب کہ لوگوں کو درس دینا شروع کریں. یہ اسلام کی بنیادی باتیں ہیں. ہم مغربی کرتے جناب فلاں یہ ہمارے دین کے اور ہمارے اسلام کی بنیادی باتوں کو سمجھیں. کس طرح اسلام اور دین یہ تکلیفوں کو دور کرنے اور لوگوں کو راحت تو بڑی دور کی بات ہے. حدیث میں آتا ہے کہ پیاسے کتے کو پانی پلانے والے کے لیے جنت کی بشارت سنائی گئی. پیاسے کتے کو پانی پلانا، یعنی ایک کتا پیاس کی تکلیف میں مبتلا ہے، اس کی کتے کی تکلیف دور کرنے سے، اس کی پیاس کی تکلیف دور کرنے سے اس کے لیے جنت کی بشارت ہے. جب آپ لوگوں کی تکلیفیں دور کرو گے تو آپ کو کتنا ثواب ملے گا اللہ کی رضا کے لیے. تو اللہ کرے کہ ہم اس معاملے میں سمجھ جائیں. یہ میں آپ کو ایک حل عرض کر رہا ہوں. ایسا آپ نے جو حل پیش کیا ہے ماشاءاللہ بہت زیادہ بہترین ہے. آپ تدریس کرتے ہیں جی ایسا ماشاءاللہ، آپ جامعہ میں ہیں، تدریس کرتے ہیں، آپ پڑھاتے ہیں. آپ تو تدریس نہیں ہے، آپ کی بھی تدریس ہے، آپ کی بھی تدریس ہے. آپ دونوں ماشاءاللہ ایک درس نظامی پڑھاتے ہیں. تو اب یہ اولا کے جو طلبہ آتے ہیں، اولا کے طلبہ میں 14 سال 15 سال کے 16 سال کے بھی طلبہ ہوتے ہیں، ان کو ابھی سے درس دینا شروع کریں. اسی طرح دارالمدینہ کے، اگر میں دعوت اسلامی کے بہاف پر عرض کر رہا ہوں، اب دارالمدینہ کے جتنے بھی ہمارے جو پڑھانے والے ہیں یا پڑھانے والیاں ہیں، یہ ابھی سے اپنے آنے والے مدنی منیوں کو تکالیف کی شے کا نام ہے، کس سے تکلیف ہوتی ہے، کس سے راحت ہوتی ہے، اس کا درس دینا شروع کریں. ہزاروں مدرسین دعوت اسلامی کے دنیا بھر میں، ہزاروں مدرسین، 1,10,000 سے زیادہ مدنی منیہ دعوت اسلامی کے مدارس میں پڑھ رہے ہیں، حفظ و ناظرہ کی مفت تعلیم حاصل کر رہے ہیں. 110 پلس ہیں، ٹھیک ہے.
जामियत मदीना में ऑलमोस्ट 20 से 25 हज़ार के आसपास तलबा और तालिबात जो आलिम बन रहे हैं वो अलग हैं। इसी तरह दारुल मदीना का तकरीबन 10,000 के 9 से 10,000 के आसपास का फिगर, एग्जैक्ट फिगर मेरे जहन में नहीं है, तो अगर यूँ आप देखें तो ऑलमोस्ट 1.5 लाख के आसपास, 1,40,000 1.5 लाख के आसपास हमारे इदारों में मदनी मुन्ने, मदनी मुन्निया और मतलब कि वो नौजवान और इस तरह के इस्लामी भाई, इस्लामी बहनें ये दीनी तालीम हासिल कर रहे हैं और दारुल मदीना में दुनियावी तालीम भी दी जा रही है। अब ये 1.5 लाख के आसपास जो एक दावत इस्लामी के अंदर एक तबका है, इनका पूरा ख़ानदान, इस वक्त एक तादाद है जिनके ख़ानदान हमसे वाबस्ता होंगे। मदरसतुल मदीना बालिगान के अंदर दर्स दें, गालिबन हज़ारों इस्लामी भाई मदरसतुल मदीना बराए बालिगान में और शायद हज़ारों इस्लामी बहनें मदरसतुल मदीना बराए बालिगात में रोज़ाना पढ़ने आते और आती होंगी। ठीक है, ये अब गौर कीजिए कि हम रोज़ाना की बुनियादों पर अगर कुछ ना कुछ ड्रॉप बाय ड्रॉप, कोई एक दर्स, कोई एक दर्स, कोई एक दर्स, कोई एक तकलीफ, कोई एक सब्र, कोई एक राहत का अगर हम दर्स देना शुरू करें तो ऑलमोस्ट पर डे लाखों को, जो कमिंग जनरेशन, करंट जनरेशन, इन दोनों को दिया जा सकता है। दावत इस्लामी के इज्तिमात में दिया जा रहा है, मदनी चैनल के जरिए दिया जा रहा है, अब ये जैसे दिया जा रहा है, ये मैंने दावत इस्लामी की बात कर दी। अब दावत इस्लामी के आगे निकलने तमाम इदारों से दावत देता हूँ कि बराए करम ये दर्स दें, अपने बच्चों को दर्स दें कि अपने पड़ोसियों के बच्चों को तकलीफ ना हो। हर कोई अपने पड़ोसी का हक अदा करने के लिए अपने माँ बाप को तकलीफ से पहले, यानी कि दर्स है, यानी आपका बच्चा घर आया तो आप दें कि बेटा ये कोई लेट, घर में तकलीफ, ये तकलीफ, वो तकलीफ, आप घर लेट पहुंचे, अब आपको मतलब कि खाना खाना है। मैं आपको एक ऐसे ही मदनी फूल अर्ज कर रहा हूं, अगर आप कबूल फरमाए तो आपकी मर्जी, ना कबूल फरमाए तो आपकी मर्जी, कि मैं आपको एक बदरी फूल अर्ज कर रहा, रात को 2 बजे 3 बजे आप घर आ गए तो ना उठाएं घर वालों को, आपको खाना खाना है। उमूमन फ्रिज में कुछ ना कुछ पड़ा हुआ होता है, घर वाले उठकर भी आपको पका कर गर्म करके देंगे। अल्लाह ताला ने अगर आपको तौफीक, अल्लाह ताला आपको तौफीक दे, खुद ही निकाल लें फ्रिज से और चूल्हा जलाएं, गर्म कर लें। माइक्रोवेव के साइड इफेक्ट है, लेकिन माइक्रोवेव भी इस्तेमाल होता ही हमारे यहाँ, मतलब खुद गर्म कर लें, गर्म करके खुद मतलब के बैठ कर खा लें और उठकर बर्तन भी साफ कर ले, बर्तन भी धो दे और धो कर रख दें। हाँ बोलो, हाँ हम करेंगे, घर की औरतें नहीं करेंगे, क्योंकि घर की औरतों को सोने का हासिल नहीं है, वो हो अखलाकी तौर पर वो कर भी लेंगे, लेकिन क्या सारे अखलाक घर की औरत के लिए, क्या मर्द के लिए कोई अखलाक नहीं है? क्या आप अखलाकी तौर पर उसको रिलैक्स नहीं दे सकते थे कि चलो आप सो जाओ, आपको सुबह मतलब मैं तो चलो देर तक चला सो जाऊंगा, आपको थोड़ा हो सकता है कि घर में जल्दी उठना पड़े। तो मतलब मर्द का कोई अखलाकी फरीज़ा है या नहीं है? सारे अखलाकियात घर की औरत ही के लिए मखसूस कर दी है कि यही सारे अखलाकियात की मतलब कि वो मंजिलें तय करती रहेगी और हम मतलब कि बद अखलाकी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ते रहेंगे। मैं ये नहीं कहता बद अखलाकी भी होगी, लेकिन एक मदनी फूल आपको अर्ज कर दिया, अगर आपको पानी पीना है तो खुद उठकर पी लें, कोई चीज़ खुद करें, उससे अगले को राहत होगी, तकलीफ से बचाया जा सकता है। और बिल फर्ज आधी रात में किसी टेम्पर से उठकर अगर बच्चों की अम्मी ने या किसी ने भी अगर आपके लिए कोई काम कर दिया, कम से कम शुक्रिया तो अदा कर सकते हो यार, जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपकी ये फीलिंग्स हैं तब कह तो सकते हैं मैं बस आपको तकलीफ हुई, मैं माफ़ी चाहता हूँ कि भैया कुछ नहीं होगा यार, उसके मतलब कि वो तबीयत में बाहर आ जाएगी। और मतलब ये हदीस सामने रखिए कि फ़राइज़ के बाद सबसे अफजल अमल मुसलमान के दिल में खुशी दाखिल करना है, और आप तकलीफें देते हो यार। सोचिए, कॉल सुनाइए। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वअलैकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद कामरान अत्तारी, पेशावर, खैबर पख्तूनख्वा से अर्ज कर रहा हूँ। माशाअल्लाह बहुत प्यारे मदनी फूल एहसास कीजिए के हवाले से आपकी तरफ से हमें मिल रहे हैं। भाई साहब, इसमें एक अर्ज ये करना थी कि अक्सर ड्राइवर हजरात यूँ करते हैं कि जैसे हम किसी गाड़ी में बैठे और 4 घंटे का रास्ता है तो तकरीबन 2.5-3 घंटे सफर करने के बाद अब आगे उनका जाना उनके शायद दुश्वार हो जाता हो या क्या, लेकिन वो हमें या तो उतार देते हैं या किसी दूसरी गाड़ी के हवाले कर देते हो, फिर आगे लोकल करते करते मतलब काफी टाइम लगा देते हैं। और यूँ
सवारियों का काफी वक्त जाया होता है, तो अगर आपकी तरफ से इस सिलसिले में कोई मदनी फूल अता हो जाए तो मदीना हो गया। जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, कैसी तकलीफ होती होगी अगर बिला वजह करते हैं, बिला वजह करते हैं और सिर्फ पैसे कमाने के लिए, और इसमें गाहक जो मुसाफिर होते हैं इनका एहसास भी नहीं करते होंगे, और ये होता होगा अल्लाह इनको हिदायत दे। को तो डबल किराया देना पड़ता है, डबल किराया देना पड़ता है। वो सामने वाला मानता नहीं, बोलो किराया लूंगा मैं, हालांकि ये वो बोलता है कि मैं किराया दे चुका हूँ, आप वो किराया नहीं देना, मगर जब बस में सवार हो जाते हैं, अपने साथ हुआ वाकया दौरे तालिब इल्म में, क्या कुछ नहीं हुआ यार, कई दफ़ा आप अपने वाकया सुनाते हैं। चले किताब तो दौरे तालिब इल्मी में जो है वो सफ़र कर रहे थे, तो रास्ते में इसी तरह उन्होंने उतार दिया, बातचीत हो गई उनकी कि ये दे दें किराया, जब बैठे अंदर तो वो आगे जाकर वो दोबारा किराया देना पड़ा। फिर इसमें बाद औक़ात वो लड़ाई का जो सिलसिला होता है, फिर मादल्ला गालियाँ देते हैं, और फिर हाथम पाई होती है, और पता नहीं क्या क्या सिलसिला, वो तो फिर हद नहीं है ना। अच्छा, कभी का सिलसिला कह रहे हैं कि जो सामान लूट लेते हैं, मोबाइल ये वो, तो उसमें आप ये कहेंगे कि मेरे साथ हुआ है? नहीं पूछ रहा हूँ, हुआ है ऐसा? हाँ, ये आएगी कोई ना इनके साथ, कभी कोई ऐसा वाकया करेंगे तो शायद इनकी कोई ना कोई ज़ाती तजुर्बात में अगर उनको ले हाँ, तो ज़ाती तजर्बात में, तो ज़ाती तजर्बा इनकी तो फाइल पूरी खुल दी है। खैर मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, एहसास कीजिए, हमने चंद वाक़यात आपको सुना है कि इसी तरह सेवरेज का आपने सुन लिया, पानी का मामला, इसमें भी एहसास कीजिए। बाद औक़ात पानी की शॉर्टेज की वजह से बाज़ लोग मिलकर कुछ मोटर वगैरह आपस में लगाते हैं कि यार चलो 1 घंटा पानी आएगा, 15 मिनट तुम ले लेना, 15 मिनट मैं ले लूँगा, 15 मिनट लेते रहेंगे, और उसमें भी ये लड़ते हैं, पहली 15 मिनट मेरी, क्योंकि वो पता है कि आखिरी के 15 मिनट में नहीं आया तो, और उसमें फिर वो अंदर में फिर और प्रेशर पंप लगा देना कि उसका पानी भी मैं खींच लूँ। तो इस तरह अपनी राहत के लिए दूसरों को तकलीफ़ पहुँचाने का एक अंदाज़ है। पार्किंग ऐसे अजीब होता है, ये तो शायद पता नहीं आप सबको इसका होगा ऐसा, आपको तो शायद होगा ये देख कौन कर रहा हूँ, मिसाल के तौर पर कि आप एक दुकान से निकले, मोटरसाइकिल आपने खड़ी की हुई, उतरे, अब उतरे ना तो पीछे से कार वाले ने आकर आपके मोटरसाइकिल के आगे अपनी कार खड़ी कर दी, और वो जल्दी जल्दी उतर कर दूसरी दुकान में गया हुआ। अब आप, अरे भाईजान ये किसी गाड़ी है, अब वो उधर से खड़ा हुआ, अभी आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ, अब जब वो, अरे भाईजान अभी आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ, अच्छा ठीक है भाईजान ये गाड़ी हटाएं, अभी आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ करके 10 मिनट निकाल देगा ये, अभी आ रहा हूँ। अरे खुदा के बंदे, आप अभी आ रहा हूँ कह रहे हैं, इतनी देर में ये मतलब कि टावर पहुँच गया होता, और मतलब ये पता नहीं किधर 10 मिनट में निकल गया होता, 5 मिनट में निकल गया होता। अब सोचो कि आप ये मुस्कुरा का तकलीफ देने का कौन सा अंदाज है यार। और ये थोड़ा सा बोलेगा ना, तो थोड़ा सा होकर मोटरसाइकिल बोलेगा ना, अरे अल्लाह के बंदे आपसे सब्र नहीं होता, तो आपसे सब्र नहीं होता था कि आप थोड़ा गाड़ी आगे पीछे कर लेते, और उसको तकलीफ में आपने इतना डाल दिया। ऐसा कभी इधर कार फंसा देंगे, कभी उधर गाड़ी फंसा देंगे, और कार की पार्किंग ऐसी अजीब व गरीब कर देंगे कि पीछे से गाड़ी वाला निकलना मुश्किल हो जाए। पार्क करते वक्त बराए करम सोचिए कि आप क्या कर रहे हैं। आपकी पार्किंग से किसी को तकलीफ पहुंच सकती है, खुदा ना खास्ता कोई इमरजेंसी में फंस सकता है। इसी तरह इस सड़कों पर मुख्तलिफ अंदाज से तकरीबात करने वालों, ज़रा सोचो कि आप जो सड़कें बंद कर देते हो, इससे लोगों को बहुत तकलीफ़ होती है। सड़क बंद ना करें, बराए करम सड़क बंद ना करें। एम्बुलेंसों का निकलना, उस बिल्डिंग से किसी का निकलना, गली मेले से निकलना मुश्किल हो जाता है। ये बड़े बड़े हारन लगाकर लोगों को सुनाने वालों, चाहे वो नाते ही क्यों ना हो, क्यों लोगों को आवाज़ के ज़रिए आप तकलीफ़ देते हो। घर में नहीं सह सकते। मतलब लोग, मैं खुद एक मुल्क में गया हूँ, उस मुल्क के अंदर रात 10 बजे पूरा मुल्क के अंदर पूरा इलाका, यूँ समझिए कि ये जैसे पीर कॉलोनी का पूरा इलाका ले लीजिए, फैदान अहमद पूरा इलाका ले लीजिए, पूरा इलाका रात को 10 बजे साइलेंट जोन, ऊपर से जहाज भी नहीं निकल सकता, ना कोई साउंड, एवरीथिंग गलत। कोई उधर कोई जलसा वलसा हुआ था, उन दिनों जब मैं था मुल्क में, किसी का कोई सियासी जलसा हुआ था, तो हमारा अगले दिन इज्तिमा था वहाँ पर, तो बाकायदा उन्होंने कहा कि रात 10 बजे वो जलसा, वो तकरीर ख़त्म नहीं की तो उन्होंने तार काट दिए, 10 बजे साइलेंट जोन। तो ये मतलब कि लोग इस तरह भी दुनिया में जीते हैं। और आप रात को 2 बजे साउंड जोन बना दिया उसको, साउंड जोन। छतों पर फंक्शन करते हैं, दूर दूर तक उसकी आवाज़ें जा रही होती हैं।
عجیب و غریب و عجیب حال ہے. نہ جانے بھائی میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جنگل میں نہیں رہ رہے ہم، شہر میں رہ رہے ہیں، انسانوں کے بیچ میں رہ رہے ہیں. ان کو سونے کے، ان کو آرام کے، ان کی کوئی ٹائمنگ ہے. آپ رات کو 2:30 بجے آپ کی بارات گلی کے اندر آئی، ہم نے کیا قصور کیا تھا؟ ہم نے زبردستی شادی کرائی تھی اس کی کہ آپ مطلب کہ رات کو 2:30 بجے فائرنگیں کر کے اور ٹھاٹو کر آپ نے مطلب کہ پورے محلے کا جینا مشکل کر دیا. سب اٹھ کر مطلب آ گئے، بچے گھبرا کر آ گئے، مطلب کہ گھبرا جاتے ہیں بچے، روتے ہیں. میں نے اپنے بچے روتے ہوئے دیکھے، ذاتی طور پر عرض کر رہا ہوں، میں نے اپنے بچے روتے ہوئے دیکھے کہ یہ گھبرا کر رو کر بیٹھ گئے. تو یہ مطلب کہ یہ عجیب و غریب حال ہے یار، عجیب و غریب حال ہے کہ کوئی فیلنگ نہیں ہے، کوئی احساس نہیں ہے کہ یار یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. ایک اور آپ کو عجیب تکلیف بتاؤ، عجیب تکلیف ہے. لفٹ والی بلڈنگ کا کبھی تجربہ ہے آپ کو؟ یہی میں سوچ رہا تھا کہ آپ سوچتے ہیں، بول نہیں دیا آپ نے. گھر لفٹ والی بلڈنگ آپ کی تو نہیں ہے نا؟ آپ کی تو نہیں ہے نا لفٹ والی بلڈنگ؟ میری لفٹ والی بلڈنگ نہیں ہے. لفٹ والی بلڈنگ میں رہا ہوں، وہ لفٹ والی بلڈنگوں کا تجربہ ہے. اب ایک شخص 5th فلور پہ گیا ہے، وہ نکل رہا ہے، 5th فلور والے آ رہے ہیں. اب یہ دونوں لفٹ کا دروازہ کھول کر آپس میں باتوں میں لگ گئے. اور کہاں جا رہے ہو؟ کدھر سے آ رہے ہو؟ یہ کیا خریدا تھا؟ وہ نیچے سے وہ بٹن دبایا جا رہا ہے نا، گراؤنڈ فلور پہ کھڑا ہوا کہ لفٹ آئے گی، لفٹ آئے، لفٹ آئی نہیں. اچھا بعض تو پھر صاحب تھے باہر تو او بھائی لفٹ بھیج دے، بیکاز تو لفٹ آپریٹر ہوتا ہی نہیں ہے بلڈنگوں میں. عموماً بلڈنگوں میں لفٹ آپریٹر نہیں ہوتا، اپنی مدد آپ کے تحت ہوتا ہے. فائدہ ہوتا ہے اس کا بٹن بار بار ایک بار بٹن دبانے فائدہ یہ ہے کہ بٹن آپ کی بھراس بٹن کے اوپر نکل رہی ہے، باقی تھوڑے دنوں کے اوپر بٹن خراب ہو جانا ہے. بلڈنگ مینٹیننس والے آپ کا پیسہ خرچ کر کے بٹن نہیں لگا لیں گے، یہی ہوگا. ارے بھائی یہ لفٹ، اچھا نیچے گراؤنڈ پر بھی لفٹ کھڑی ہو جائے گی. میں ایک جگہ دیکھا، وہ کیا وہ لفٹ بند ہوتی ہے، دروازہ بند ہوتا ہے تو اس میں ربر کا بش لگا ہوا ہوتا ہے، ایک راڈ ہوتی ہے نا اندر جا کے. وہ کیا کرتے تھے، روڈ کو کھینچ کر لفٹ چھوڑ دیتے تھے. اب دروازہ بند ہوگا تو لفٹ اوپر نہیں جائے گی نا، دروازہ بند نہیں ہو. اور مطلب یوں ہوتا ہے کہ وہ نیچے بچے کو بھیجا کہ جاؤ، وہ نیچے جا کر بچہ لفٹ لے کر اوپر آئے، پھر لفٹ کے ساتھ نیچے اترے. ارے بھائی یہ لفٹ کی تو کہانیاں ہیں، لفٹ کی کہانی ہے. تو یہ لفٹ آپ کو اوپر چڑھانے کے لیے تھی یا نیچے اتارنے کے لیے تھی؟ تو برائے کرم بہت مطلب اس میں احتیاط کریں، واقعی تکلیف ہوتی ہے. لفٹ کے حوالے سے ایک یہ بھی دیکھا، ہاسپٹل میں نے دیکھا کہ بعض ہاسپٹلز میں صرف مریضوں کے لیے لفٹ کی سہولت ہوتی ہے، تو اب اس میں اسٹریچر وغیرہ کی ترکیب ہوتی ہے، تو وہ ہے ہی مریضوں کے لیے، اس کو اب صحت مند افراد جانے آنے کے لیے استعمال کر رہا ہوں، بلا تکلف استعمال کر رہا نہیں. وہ بدماشی کرتے ہیں، ان کو روکو نا، نہیں کرو تو بدماشی. ہمارے یہاں تو پتہ نہیں بدماشی، پتہ نہیں کیا بدماشی، اسٹریچر پہ مریض بدماشی جیسے ہمارے یہاں نہیں، جیسے کوئی بہت ہی با اخلاق کام ہو. بدماشی کرنے والا معاشرے کو کوئی عزت دار آدمی ہو کہ میں بدماشی کر کر آیا ہوں. آج کیوں بدماشی کر رہے ہیں؟ شرافت والی زندگی گزاریں. لکھا ہوا ہے اونلی فار پیشنٹ، لکھا ہوا ہے. تو آپ بولو میں بھی مریض ہوں، چلتا پھرتا آدمی بولا مریض ہوں، جھوٹ بول کے چڑھ جائیں گے. عجیب حالت ہوتی ہے. تو یہ لفٹ والی بلڈنگ میں رہنے والوں، ہو سکتا ہے میں نے کئیوں کی ترجمہ نہیں کی ہو، تو آپ بولو ہاں میری ترجمہ نہیں کی تھی، مجھے بہت تکلیف ہے. تو ہو سکتا ہے آپ نے بھی کسی کو تکلیف دی ہو. اب اچھا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ دروازہ صحیح بند نہیں ہوتا. پرانی تھوڑی لفٹ ہو جاتی ہے نا، تو دروازہ صحیح بند نہیں ہوا تو لفٹ نیچے آنا نہیں ہے. تو مطلب تھوڑا آپ کا 1 منٹ دوسروں کے لیے راحت ہوگا. بعض لوگ نہیں یہ SMS بناتے ہیں، میسیج بنا کے سینڈ کر دیں گے. اب اتنا بڑا میسیج، اس کو مطلب کو 20 اس میں مسٹیک ہے رائٹنگ کی. ارے اللہ کے بندو ایک بار پڑھ تو لو. مسٹیک دور کرنے کی ذمہ داری بھی پڑھنے والے کے اوپر. آپ کو اتنی جلدی ہے کہ آپ نے ای کا ڈی لکھ دیا، ڈی کا سی لکھ دیا. سمجھتا بھی غلط ہے نا، وہ لکھا کچھ ہوتا ہے وہ پڑھ کچھ لیتا ہے. اتنی تک آپ کو جلدی اتنی کہ سامنے والا ہماری وہ میسج پڑھتا رہے گا، سمجھتا رہے گا. ایسا نہ کریں، لوگوں کو تکلیف دینے سے بچیں، احساس پیدا کیجیے. اس میں ایک جو نا وہ اسپیڈ بریکر جو ہے گلیوں میں بنائے جاتے ہیں، اور اتنے ایسے عجیب و غریب اسپیڈ بریکر ہوتے ہیں. ایک تو اگر وہ مریض بیچارہ ہے، بوڑھا ہے،
تو اس کی تو شاید کمر ہی غریب کی چلی جائے. اچھا یہ نہیں یہ ان کا علاقہ معروف ہے, ان کا علاقہ معروف ہے. یہ سب بہت عمومی بات ہے اور گاڑی کے لیے بھی بہت نقصان دہ ہے, ہماری کمر کے لیے بھی اور جسم کے لیے بھی. یہ عموماً جب گلی کوچوں میں جو وہ کرتے درتے ہوتے ہیں نا, یہ اسپیڈ بریکر اپنی مرضی سے بنا لیتے ہیں, 2 3 4 بناتے ہیں. وہ گاڑی لے جانے بڑا مسئلہ. آپ کو پرابلم ہوتی ہے, جو لڑکے ہوتے ہیں نا وہ 14 اگست کو دیکھنا, یہ اسپیڈ بریکر کو ایسا لے کے استعمال کریں گے جیسے کہ میدان میں گھوم رہے ہیں, بھر کر کے یوں جائیں گے. پھر تھوڑے دنوں کے بعد ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں تم کو اسپائنل کارڈ کا پرابلم ہو گیا ہے, تمہاری ڈسک جو ہے نا وہ ہٹ گئی ہے. جی ہاں, موٹر سائیکل چلانے والوں کے لیے اس وقت جو سب سے زیادہ پرابلم ہو رہا ہے وہ آپ کا مطلب کہ وہ ڈسک کا پرابلم ہے, جو پیچھے سے اسپائنل کارڈ کا پرابلم ہو جاتا ہے. ریڑھ کی ہڈی جہاں ختم ہوتی ہے نا وہاں درد شروع ہو جاتا ہے. آپ نوٹ کر لیجئے گا, یہ موٹر سائیکل کا یہ جو بیجا استعمال, یہ اٹھ پٹانگ حرکتیں, یہ ہلڑ بازیاں, یہ اسپیڈ بریکر اور گھڑوں کے اوپر ٹھا کر کے مارنا. آپ بولو گے میں نے فلاں میں دیکھا تھا یہ یوں کر, ارے بھائی اس کے لاکھوں روپے کے جمپ بنے ہوئے ہیں, آپ کا تو جمپ بھی ہزاروں روپے کا بھی نہیں ہے. آپ تو موٹر سائیکل بھی وہ لے کر آئے تھے کہ جس کے جمپ بھی مطلب بنا کر دے دی اس نے, تو کوئی اچھی موٹر سائیکل لینے جاتے تو آپ بولو ہماری پوزیشن نہیں ہے. تو یہ بات پہ بات نکلتے چلی جائے گی. تو اس طرح مطلب اپنے آپ کو بھی نقصان سے بچائیں اور تکلیف سے بچائیں, دوسروں کو بھی تکلیف سے بچائیے. اسی طرح بارش کے موقع پر گاڑی سنبھل کے چلائیے. آپ کی بے احتیاط, ایک تو غلطی سے ہو جاتا ہے, پتہ نہیں چلتا کہ یار گھڑا تھا اور پانی اڑ جاتا ہے, غلطی سے ہو جاتا ہے. لیکن تکلیف سے لوگوں کو بچائیے کہ آپ برائے کرم سنبھل کے چلائیے تاکہ پانی کسی پر نہ اڑے. اس کو بہت تکلیف ہوتی ہے. یہ پان خور, گٹکا خور, یہ ویگنوں میں بیٹھ کر یوں پچکاریاں مارتے ہیں, پچکاری مار کر یوں چپ چا کے بیٹھ جائے گا نا, وہ اگلا موٹر سائیکل والا وہ ڈھونڈتا رہے. اچھا اب یہ موٹر سائیکل والا اگر گاڑی روک کر چیک بھی کرنے جائے, کس کو چیک کرے گا؟ 4 پان خور تھے, 4 پان خور تھے. وہ سوری بول دیتے, سوری بھی بہت, اگر وہ تھوڑا سا شریف ہوگا تو بولے گا, ورنہ وہ سوری کرنے کے بعد اگر آپ نے کلام کیا نا تو وہ بولے گا یار سوری کر تو رہا ہوں بس, معاف کر. ایسا یار اس کی ایک صورت عجیب یار, پتہ نہیں کیوں ہم لوگ ایسے ہیں, ہم لوگ کیوں ایسے ہیں یار, ہم کیوں فیلنگ کیوں نہیں ہے ہمارے اندر یہ کہ نہیں یار یہ نہیں ہونا چاہیے. مدنی ماحول سے دوری. یقین مانیں مدنی ماحول میں بھی اگر واقعی مدنی ماحول میں ہے, مدنی مذاکرہ سنتا ہوگا اور صحیح دعوت اسلامی کے ماحول میں وابستہ ہوگا نا, تو سوچ بنے گی. ورنہ صرف امامہ سر پہ باندھ لیا اور دعوت اسلامی کے جو ماحول میں آ گئے نا, گرین امامہ باندھ کے بولے کہ یار یہ تو معذرت کے ساتھ اس طرح مطلب کہ دعوت اسلامی کا صحیح طور پر میسج مل جانا, یہ اس کے چانس کم ہیں. کیونکہ یہ احساس کہتے ہیں میں نے گھر والوں کا سب سے پہلے احساس ہے, بھائی بہنوں کا احساس ہے, میاں بیوی کا آپس کی تکلیفوں کا احساس ہے. تو ان احساس کو پیدا کیجئے اور تکلیفوں سے بچیے. میرا خیال ہے کولیں پیچھے آ رہی ہوں گی, کولیں لے لیں. جی میں دیکھ رہا ہوں مکالمہ, تو اس میں نے کوشچن یہ کرنا تھا کہ یہ غریب کا بچہ ہی کیوں روتا ہے. یہ میرا عمران بھائی سے سوال تھا. یہ دیکھنے میں یہی آتا ہے کہ غریب کا بچہ ہی روتا ہے, امیر کا بچہ بڑا خوش ہے, وہ مطلب ہر معاملے سے آزاد ہے اور اس کو کوئی غم پریشانی کے آثار اس میں نظر نہیں آتے. نہیں روتا ہے غریب کا بچہ پریشانی میں زیادہ ہوتا ہے. اچھا غریب کا بچہ رات کو جو روتا ہے اس کے اوپر تھا, تو ہمیں نہیں ایسا نہیں ہے. بچہ نہ امیر ہے نہ غریب ہے, بچہ ہوتا ہے. اس کو کیا پتا, اگر بچے کو مطلب کہ کوئی کچے جھولے میں جھولا یا سونے کے جھولے میں جھولا, بچہ تو بچے کا کوئی امیر غریب کا تعلق نہیں ہوتا. بچہ تو ہسپتال میں امیر کا پیدا ہو کہ غریب کا پیدا ہو, بچہ تو ویسے ہی پیدا ہوتے روتا ہے. تو یہ نہیں ہوتا. اور یہ امیری غریبی کا بھی یہاں مطلب کہ میں اس کو یہاں تصور نہیں کہوں گا, کیونکہ گاڑی کے محلے کے باہر کار کا ہارن بجا کر اٹھانے اور لوگوں کو تکلیف دینے میں امیروں کے علاقے شامل ہوتے ہیں. اور بڑی بڑی بلڈنگوں میں جہاں پیسے والے امیر لوگ رہتے ہیں, ہر امیر بنگلے میں رہنا پسند بھی نہیں کرتا کہ سیکیورٹی یا اپنے آپ کو فلیٹ میں محسوس کر رہے ہوتے ہیں. تو وہاں بھی یہ پرابلم چل رہے ہوتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے, لیکن اگر تعلیم ہے, تربیت ہے, تو خواہ وہ امیر ہو یا غریب ہو, اگر تعلیم و تربیت ہے اور اس کا مدنی ذہن بنا ہوا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ تکلیف سے خود کو بھی بچانے میں کامیاب ہو سکے گا اور دوسروں کو بھی تکلیف سے بچانے میں
کامیاب ہو سکے گا۔ اس میں ایک اور عرض یہ کروں کہ انٹرکام سسٹم جہاں لگے ہوئے ہوتے ہیں وہاں برائے کرم نام یا پہچان ضرور رکھیں کہ بعد ہوگا انٹرکام بجانے میں غلطی ہو جاتی ہے، کس کا کس کو انٹرکام بج جاتا ہے۔ اچھا ادھر انٹرکام سے اٹھائے تھے، گھر سے کسی کو اٹھاتے ہیں، کون؟ وہ غلطی ہو گئی، اب جواب ہی نہیں دے رہا، کون بھائی کون بول رہے ہو؟ وہ جواب ہی نہیں دے رہا نا، نیچے سے غلطی ہو گئی، وہ بول دے بھائی غلطی سے آپ کا انٹرکام بج گیا، تو سامنے والا بھی یہ نہ کرے کہ اندھا نظر نہیں آ رہا تھا، وہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ تو یوں مطلب کہ تھوڑا درگزر والا بھی معاملہ اختیار کیجئے۔ کول سنائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نگران شورا کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ پڑوسیوں میں آپس میں محبت قائم ہو جائے، کچھ مدنی پھول عطا فرما دیں، جزاک اللہ خیرا۔ ایک دوسرے کے بچوں کو پیار کریں، کچھ تحائف کا اگر کہ کوئی شرعی ممانعت نہ آتی ہو کہیں بھی تو تحائف کا لین دین کریں، اگر کوئی اچھی چیز گھر میں یا نارمل پکی ہے تو دے دیں، وہ ان کے گھر میں پکی تو وہ دے دیں، انشاءاللہ اسے دیکھنا محبت بڑھے گی۔ اس حوالے سے ایک دو احادیث ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا، حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا کہ پڑوسی دوسرے پڑوسی کے لیے ماں کی طرح قابل احترام ہے۔ اچھا، تنبیہ الغافلین کی روایت سے پڑوسی پڑوسی کے لیے ماں کی طرح قابل احترام ہے۔ ایک اور حدیث پاک بیان کی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی کامل مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک اس کا پڑوسی اس کے ظلم اور زیادتی سے محفوظ نہ رہے۔ اور ایک اور جو حدیث پاک ہے نا، یہ ان کے سوال کے مطابق بہت اچھا ان کا جواب بنے گا اگر اس حدیث پاک پر ہم غور کریں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پڑوسی کے حقوق پوچھے گئے۔ اب جو حقوق ہے نا صاحب، اگر اس پر ہم عمل کر لیں تو میرے خیال سے ہمارے ایک لب لباب اس مکالمے کا بن جائے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اگر قرض مانگے تو دو، دعوت دے تو قبول کرو، بیمار ہو جائے تو عیادت کرو، مدد مانگے تو مدد کرو، مصیبت کا شکار ہو جائے تو تعزیت کرو، بھلائی پہنچے تو مبارکباد دو، مر جائے تو جنازے پر حاضر ہو، موجود نہ ہو تو اس کے گھر کی اور بچوں کی حفاظت کرو، اپنی ہنڈیا کی خوشبو سے اسے ایذا نہ دے بلکہ اسے بھی کچھ ہدیہ بھیجے۔ ایک اور حدیث پاک میں 10ویں چیز کا بھی ذکر ہے کہ رضامندی کے بغیر اپنی عمارت کو اس کی عمارت سے اونچا نہ کرے۔ اس کا اتنا خیال رکھے، اتنا خیال رکھے کہ عمارت اونچا کرنے کا حق ہے لیکن اس کی رضامندی اور اجازت کے بغیر وہ نہ کرے۔ اور سب جو ایک اور بات کہی کہ اپنی ہنڈیا کے ذریعے اسے ایذا نہ دے، نہیں کر سکتا بعض اوقات کوئی اس سے اچھی چیزیں نہیں۔ وہی میں نے عرض کیا کہ اگر تھوڑا سا ہے نا تو پڑوسی کو بھجوائیں، اس سے انشاءاللہ تعالی محبت بڑھے گی اور ایک دوسرے کی غیبتوں سے بچے، اور اس میں بالخصوص معصیوں سے بچیے۔ یہ جو پڑوسوں کی آپس کی جو معصیاں ہوتی ہیں نا، ان میں بعض معصیاں ایسی ہوتی ہوں گی جن کی یہ اطلاعات ہیں، ایسی ہوتی ہوں گی جو لڑائیاں کرواتی ہوں گی، ادھر کی باتیں ادھر کرتی ہوں گی، آپ کی بات وہاں تک، اس کی بات یہاں تک۔ بلکہ میں تو مشورہ دوں گا کہ ایک معصی تو ایک رشتہ داروں میں ایک جگہ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ میں نہیں کہتا کہ ساری معصیاں ایسی ہوتی ہیں کام والی، لیکن ہے پرابلم۔ ڈرائیور بعدوں کا لڑائیاں کرواتے ہیں، معصیاں لڑائیاں کرواتی ہیں، ایک ہی گھر کے کچھ مالی ہوں گے تو لڑائیاں کروائیں گے، ملازمین لڑائیاں کروا دیں گے، یہ کرواتے ہیں کیونکہ جن میں چغل خوری کی گندی عادت ہوتی ہے نا، اللہ کی پناہ، یہ چغل خوری کی عادت جو ہے نا، یہ مطلب کہ بالکل وہ سکون اور راحت کو اور محبتوں کو مونڈ کر رکھ دیتی ہے، برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ تکلیف کے بارے میں ایک مدنی پھول عرض کرتا ہوں۔ عیادت یعنی مریض کی عیادت ایک بہت زبردست کار ثواب ہے۔ اس کا ثواب یہ ہے کہ روایت کا ایک حصہ ہے کہ عیادت کرنے والے کے لیے 2 فرشتے مقرر کیے جائیں گے جو قبر میں ہر روز اس کی عیادت کریں گے حتیٰ کہ قیامت آ جائے گی۔ یہ عیادت کا ثواب ہے، ٹھیک ہے۔ اور بھی عیادت کے کئی روایتیں ملیں گی جو عیادت کا ثواب ہے کہ ایک مریض کی عیادت کرنے جا رہے ہیں، اس کی طبیعت پوچھنے کے لیے جا رہے ہیں، اور پھر اس کے آداب الگ ہیں۔ یہاں میں تکلیف کا جو موضوع تھا، باہر شریعت کا جزیہ بیان کر رہا ہوں۔ باہر شریعت میں ہے
اب عیادت کا ثواب میں نے پہلے بیان کر دیا، اب بہار شریف کا جزیہ سنیے۔ اگر معلوم ہے کہ عیادت کو جائے گا تو اس بیمار پر گراں یعنی ناگوار گزرے گا، ایسی حالت میں عیادت نہ کرنا۔ عیادت کرنے کی اجازت نہیں ہے، منع کیا گیا، کیوں؟ اس کو ناگوار گزر سکتا ہے۔ ایک مریض کو ناگوار گزرنے کی صورت، یعنی آپ عیادت کے لیے جا رہے ہیں، اب آپ سوچئے کہ آپ کی کسی شور کے کسی چیز سے مریض کو جو تکلیف ہو، عیادت بیسیکلی خوشی ہوتی ہے، اگلے کو اس کا دل خوش ہوتا ہے کہ یار مجھے پوچھنے کے لیے، لیکن بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ وقت کی وجہ سے یا مطلب سچویشن ایسی ہوتی ہو کہ اس کو گراں گزرنے کا اندیشہ ہو، مطلب اس پر ناگواری کا اندیشہ ہو، تو اسی صورت میں عیادت نہ کرنا اس کو فرمایا گیا۔ تو اب جو تکلیف دے گا یار، وہ سوچے کہ اس سے مریض کو کتنی ناگواری گزرتی ہوگی۔ تقریباً گھروں میں، میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائی، تقریباً گھروں میں، میں نہیں کہتا سارے گھروں میں، عموماً گھروں میں اب کہیں نہ کچھ مریض پائے جاتے ہیں۔ کوئی نہ گھر کی کوئی عورت بیمار ہے، یا تو بچہ بیمار ہے، یا وہ خود بیمار ہے، یا ماں بیمار ہے، یا باپ بیمار ہے، اس طرح کوئی نہ کوئی مطلب ہوتا ہی ہے۔ تو کوشش کیجئے کہ اپنے آپ کو تکلیف دینے سے بچائیے، کسی کو تکلیف نہ دیجیے، احساس پیدا کیجئے، آج نیت کیجئے جتنی باتیں بیان ہوئی، اس کے علاوہ جو آپ پلس کر سکتے ہیں آپ کیجئے۔ ظاہر ہے کہ ایک سلسلے میں ہم تکالیف پہنچانے کے تمام تر پہلوؤں کو تو احاطہ کرنے سے رہے، ٹھیک ہے؟ کال سنائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام پیر سید جنید شاہ جیلانی ہے، پاکستان کے شہر قمری سے میرا تعلق ہے۔ حاجی صاحب نے جو موضوع آج احساس کیجئے کے نام سے منتخب کیا ہے، بڑا ہی ماشاءاللہ زبردست اور وسیع موضوع ہے اور امت مسلمہ کے لیے بہترین موضوع ہے۔ تو میرا عرض حاجی صاحب سے یہ تھا کہ حاجی صاحب اس موضوع کے اندر اگر تعلیم کے طور پر یہ پبلک ٹرانسپورٹ کے جو کنڈکٹرز ہیں، جو دوسری اسی سیم نام کی کوئی گاڑی آ جاتی ہے تو بغیر کسی کا احساس کیے یہ گاڑیوں کو بھگاتے ہیں، بیچارہ کوئی مریض ہے یا بچوں کے ساتھ ہے، تو اس میں بڑے بڑے حادثات ہوتے ہیں، نہ چڑھ سکتا ہے نہ صحیح معنی میں اتر سکتا ہے۔ تو حاجی صاحب کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ برائے کرم اس موضوع پر بھی کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیں۔ نہیں، اچھی توجہ دلائی آپ نے کہ یہ ایسے مطلب کہ نہ صحیح چڑھنے دیتے ہیں نہ صحیح اترنے دیتے ہیں، اور ایسی گاڑیاں بھگاتے ہیں، ایسی گاڑیاں بھگاتے ہیں۔ اللہ کی پناہ، اللہ کرے کہ کنڈکٹر، یہ ڈرائیور، یہ مالکان ہمیں سن رہے ہوں اور تسلی کے ساتھ جہاں بس اسٹاپ ہے، بولے کوئی ہاتھ دیتا ہے نہیں دیتا، آپ جا کر بس اسٹاپ پر روکیے یار، تو مطلب مدینہ ورنہ بہت یہ ابھی فیضان مدینہ کی گلی میں ہم آتے ہیں، بالکل گلی کے نکڑ پر ہی یہ ویگن والے یہ سارے پیسنجر بٹھا رہے ہوتے ہیں، اور اب سمجھ نہیں آتی کہ گاڑی ڈالیں یا کیا کریں۔ وہ گلی میں ہم ٹرن کرنے جاتے ہیں تو وہ چلانا شروع کر دیتا ہے، اور وہ مطلب عجیب و غریب قسم کی مطلب یہ صورتحال ہے، اور کوئی روکنے ٹوکنے والا یقین مانے بعضوں کا نظر ہی نہیں آ رہا ہوتا یار۔ بہت اس میں ہے تکلیف، یقیناً واقعی تکلیف ہے، اور اس میں اللہ کرے کہ ٹرانسپورٹر جو حضرات ہوتے ہیں یہ سنیں اور پابند کریں، پیسنجر اپنا کردار ادا کریں۔ میں اپنا پوائنٹ آف ویو عرض کرتا ہوں، تمام مدنی چینل کے ناظرین، اسپیشلی پاکستان میں بسنے والے کروڑوں عاشقان رسول کے آگے اپنا ایک نقطہ نظر، پوائنٹ آف ویو عرض کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہم درست ہو جائیں، ہم درست ہو جائیں، ہم اپنے اوپر اسلامی قانون، اخلاقی قانون اور وہ قومی قانون جو اسلام سے متصادم نہیں ہے، اس کا امپلیمنٹ میں اپنی ذات پر کروں، آپ اپنی ذات پر کریں، اور اس میں ضبط کریں، صبر کریں، اور تھوڑا ٹھہریں۔ تھوڑا ہی عرصہ لگے گا، امید ہے بہترین نظر آئے تو مجھے کہیے گا، یہ اپنا اپنا نظریہ ہے، میرے اس نظریے سے کوئی اختلاف کر بھی سکتا ہے، اپنا اپنا نقطہ نظر ہوتا ہے۔ یعنی ہم نے بہتری پائی ہے دعوت اسلامی کے ماحول میں، ہم نے سمجھانے میں فائدہ دیکھا ہے، وَذَكِّرْ فَإِنَّ ذِكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، قرآن نے واضح کر دیا، اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے۔ اور اپنے اوپر ایک چیز، کیونکہ جو قوم اپنی حالت نہیں بدلتی اس کی حالت نہیں بدلی جاتی، ہم اپنی حالت بدلیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ویگن والا یہاں کھڑی کرتا ہے، ویگن والے نے پیسنجر بٹھانے ہوتے، جنات نہیں بٹھانے ہوتے۔ اگر پیسنجر جو پیسنجر ہی عوام ہے،
पैसेंजर ही आवाम है। अगर ये बस स्टॉप पर 2 कदम चल के करेगी तो क्या होगा? कौन कर रहा है ये खराबी? आप मुझे बताइए कि इदारा, गवर्नमेंट या कोई भी इदारे होते हैं, ये ब्रिज बनाते हैं पैदल चलने, रोड पार करने के लिए, और अच्छा उसके लिए भी रोड के बीच में वो लोहे की वो लगा देते हैं, ग्रिल लगा देते हैं ताकि यूं मतलब कि रोड पार करने। ये ग्रिल ताकत के साथ खोल कर मुंह निकाल कर अंदर जाने का कौन रास्ता निकालता है? बताइए। ये ब्रिज को इस्तेमाल करना बंद कर दिया तो ऊपर फिर वो चरसी मवाली बैठ गए और आपने कहा कि जनाब आते जाते लोगों को लूट रहे हैं, तो जब वीरान कर दिया तो पुल किससे वीरान? पुल किसके लिए बना था? थोड़ा टाइम पहले पुल के लिए एहतजाज किया था, पुल बनाओ, पुल बनाओ, पुल बनाओ, पुल बना दियो और पुल कौन जोड़ेगा? सांस फूल जाता है। ये कौन करता है? सिग्नल कौन तोड़ता है? बताइए। थूकता कौन है? बताइए। आपने खुद अपने इस वतन अजीज को, जिसको इतनी कुर्बानियों के साथ लिया गया, इस वतन अजीज की सड़कों को थूकदान किसने बनाया? उगलदान किसने बनाया? कचरादान किसने बनाया? आप बताइए। घर में बैठे बैठे गंदे वो बच्चों की नजासत के कपड़े अपनी गैलरी से कौन फेंकता है? खाने का ढेर अपने गैलरी से कौन फेंकता है? आप बताइए। तेज तरार हॉर्न कौन बजाता है? आप बताइए। आप और हम थोड़ा सा जस्टिफाई करें। जो भी जिम्मेदार इदारे, इनमें जो बददियानती करने वाले, खयानत करने वाले, बुराई करने वाले, जुल्म करने वाले हैं, मैं इनकी कभी तायद नहीं करता। अल्लाह उनको हिदायत दे, आमीन। अल्लाह उनको तौफीक नेक अता फरमाए कि वो नेकी के साथ करें। वो अपनी जगह पर है, मगर इन्हीं अवाम से निकल कर कोई इदारों में जाता है, इन्हीं तालीम इदारों से पढ़कर कोई अवाम से निकल कर इदारों में जाता है। अगर खौफ खुदा सही मायनों में और इश्क रसूल सही मायनों में, अज़्ज़ वजल व सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये अगर हमारी रगो पे में दाखिल हो जाए और हमारी हमारी रहनुमाई इसी के ज़रिए है, अगर ये तरकीब बन जाए तो मुझे बताइए कि आगे रास्ता बेहतर नज़र आता है कि नहीं आता? रोशनी है या नहीं है? हम सही हो जाएं। आप नियत करें ना कि मैं अपने मुल्क में कचरा नहीं फेंकूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, मैं सिग्नल नहीं तोड़ूंगा, मैं फलां काम नहीं करूंगा, मैं फलां काम नहीं करूंगा। आप करें तो कोई मतलब कि इसके लिए तो आपको नहीं पकड़ेगा ना। जैसे मैंने पहले अर्ज की थी कि आप रात को मतलब सिग्नल पर, कभी भी सिग्नल पर खड़े हुए हैं, लाइट जल रही है और एक सार्जन आपके पास आया, टूपा बजाता हुआ, और आगे बोला शीशा नीचे करो, जी सिग्नल पर खड़े हो, तमीज़ नहीं है, चलो तुम्हारा चालान कर दो। सिग्नल पे क्यों खड़े हो? सिग्नल तोड़ो। कभी हुआ ऐसा कि किसी ने गन पॉइंट पे आपको सिग्नल तोड़वाया है? कौन करता है ये? आप और हम करते हैं। खराबियां दूर करने के लिए आप और मैं सबसे पहले, मैं बुनियादी बात कर रहा हूं, आगे के मराइल अलग हैं, इनको भी डिस्कस में लिया जा सकता है। आगे के मराइल हैं, इनको डिस्कस में लिया जा सकता है, लेकिन कोई पहली ईंट तो रखी जाएगी ना। क्या पहली ईंट मेरा किरदार है या नहीं है? पहले ये बताइए। मैं दुरुस्त हो जाऊं, मैं झूठ बोलना बंद कर दूं, मैं रिश्वत का लेन देन ना करूं, मैं सूद का काम ना करूं, मैं ना करूं। जो भी सुनने वाला अगर वो इसमें मुब्तला है तो कह दे मैं नहीं करूंगा। देखिए, आपको सड़कों पर तब्दीली नजर ना आए तो कहिएगा। फिर नेकी की दावत आम करें, तबलीग दीन आम करें, लोगों के दिलों में खौफ खुदा और इश्क रसूल पैदा हो, आखरत का डर, आखरत का खौफ पैदा हो, क़यामत की पुरसिश का मामला पैदा हो, तो इंशाअल्लाह ताला सब बेहतरी हो जाएगी। आखिर में एक रिवायत सुना देता हूँ ताकि लोगों को तकलीफ देने का जो हमारा मिजाज है वो दूर हो। पर्सनली आएगी बात, सारी पर्सनल आएगी। पर्सनल खुद एहतिसाबी की बात है, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहा हूँ मैं। जब हम सेल्फ अकाउंटेबिलिटी की तरफ नहीं है, नमाज कज़ा करते हैं हमें खौफ नहीं आता, हम झूठ बोलते हैं हमें खौफ नहीं आता, हम मुसलमानों के बिला इजाज़त शरई ऐब उछालते हैं, ऐब बयान करते हैं, हमें खौफ नहीं आता। क्या बुराइयां एक ही तरह की रह गई? ये बुराइयां नहीं है जो मैं बयान कर रहा हूँ। अखलाकी खराबियाँ क्या ये नहीं है? सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, किसी मुसलमान को जायज़ नहीं कि वो
کسی مسلمان کو خوف زدہ کرے. ایک اور روایت میں مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ دوسرے مسلمان کی طرف آنکھ سے اس طرح اشارہ کرے جس سے تکلیف پہنچے. روایت سناتا ہوں. روایت میں ہے کہ جس طرح سمندر کے کنارے ہوتے ہیں اسی طرح جہنم کے بھی کنارے ہیں جن میں بختی اونٹوں جیسے سانپ اور کھچروں جیسے بچھو رہتے ہیں. اہل جہنم جب عذاب میں کمی کے لیے فریاد کریں گے تو حکم ہوگا کناروں سے باہر نکلو. وہ جو ہی نکلیں گے تو وہ سانپ انہیں ہونٹوں اور چہروں سے پکڑ لیں گے اور ان کی کھال تک اتار لیں گے. وہ لوگ وہاں سے بچنے کے لیے آگ کی طرف بھاگیں گے. پھر ان پر کھجلی مسلط کر دی جائے گی. وہ اس قدر کھجائیں گے کہ ان کا گوشت پوست سب جھڑ جائے گا اور صرف ہڈیاں رہ جائیں گی. پکار پڑے گی اے فلاں کیا تجھے تکلیف ہو رہی ہے؟ وہ کہے گا ہاں. تو کہا جائے گا یہ اس ایذا کا یعنی اس تکلیف کا بدلہ ہے جو تو مومنوں کو دیا کرتا تھا. اب یہ روایت سننے کے بعد ہو سکتا ہے کہ کوئی خوف خدا رکھنے والا جس کا دل زندہ ہو وہ کان پکڑ کر کہے کہ آج کے بعد کسی کو تکلیف نہیں دوں گا. اور ہو سکتا ہے وہ یہ بھی کہے کہ آج تک جس کو تکلیف دی ہے میں اس کی فہرست تیار کروں گا اور جا کر اس سے معافی مانگوں گا. آپ بتائیے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، انفرادی خود احتسابی اور سیلف اکاؤنٹیبلٹی کی بات کر رہا ہوں. اگر یہ باتیں قرآن کی، حدیث کی، شریعت کی، اسلام کی، دین کی، اخلاق کی یہ باتیں اگر ہمارے وجود کا حصہ بن جائیں، ہماری عادتوں کا حصہ بن جائیں تو مجھے بتائیے بہتری ہے یا نہیں ہے؟ بہتری کی یہ پہلی اینٹ میرا ہی کردار یا میرا ہی وجود ہے یا نہیں ہے؟ اس کے بعد میری اولاد کی تربیت، میرے گھر والوں کی تربیت، آہستہ آہستہ بڑھتے چلے جائیں تو آپ دیکھیے اگر یہ سلسلہ آج سے بھی اگر شروع ہوتا ہے صحیح معنوں میں، کہیں نہیں ہوتا ایسا نہیں ہے، میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں، اگر یہ سلسلہ آج اس گھڑی سے شروع ہوتا ہے صحیح معنوں میں تو آپ کو نہیں لگتا کہ چند سالوں میں جا کر انشاءاللہ تعالی ہمارے معاشرے میں ایک بہت اچھا ماحول نظر آئے گا، ایک بہتری نظر آئے گی. لوگ تکالیف دینے سے بچیں گے، لوگ ستانے سے بچیں گے، لوگ ایذا دینے سے بچیں گے، لوگ ظلم کرنے سے بچیں گے کہ ان کو آخرت کی یاد ہوگی، ان کو جنت کی تیاری کرنی ہوگی، ان کو جہنم سے بچنے کا ذہن نصیب ہو جائے گا. یہ دعوت اسلامی ہے. دعوت اسلامی اپنے وطن سے محبت کرتی ہے، تمام مسلمانوں سے محبت کرتی ہے. یہ دعوت اسلامی ہے. یہ اگر ہمارے معاشرے میں اس کا پیغام نافذ ہو جائے نا صحیح معنوں میں دعوت اسلامی، جو کہ اسلام و دین کا پیغام ہے. دعوت اسلامی اسلام کی دعوت دینے والی ایک تنظیم ہے جو بالکل غیر سیاسی نان پولیٹیکل تنظیم ہے. افراد کی اصلاح پر خصوصی طور پر توجہ دیتی ہے کہ فرد کی اصلاح سے بہت کچھ تبدیلی آ جاتی ہے. اور پھر صرف اصلاح نہیں کرنی، مجھے اپنی صرف اصلاح نہیں کرنی، مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. یعنی اپنی اصلاح کی طرف بھی توجہ کرنی ہے اور دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت دینی ہے، دوسروں کو بھی برائی سے منع کرنے کا کام کرنا ہے جو قرآن کا حکم بھی ہے، حدیث پاک میں بھی ہے، اس کے فضائل بھی ہیں. جب اس طرح ہم عمل کریں گے انشاءاللہ تعالی مدینہ 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 ہو جائے گا انشاءاللہ. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ.